السلام علیکم گائز. پاکستان نے ابھی حال ہی میں الیکشنز کو دیکھا. آج ہم انشاءاللہ الیکشنز کے بارے میں بھی بات کریں گے اور اس کے آفٹر میتھ کے بارے میں. اس کے ساتھ ساتھ ویلنٹائنس ڈے از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر اور بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ ہر سال ویلنٹائنس ڈے سے پہلے ان کو پیار، عشق اور محبت کے بے شمار سوال سوچ رہے ہوتے ہیں. آج ان سب کے بارے میں بات کریں گے. آل دس اینڈ مچ مور ان ٹوڈیز ایپیسوڈ آف MWA. کیو دی انٹرو. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA. That's Maulvi with an attitude with me Raja Ziaul Haq. آج جی بہت سارے انٹرسٹنگ ٹاپکس ہمارے سامنے لائنڈ اپ ہیں اور اس میں الیکشنز بھی ہیں. اس میں مارک زکربرگ کو ریسنٹلی جو ہے وہ ٹرائی کیا گیا US سینٹ میں. بہت سارے سوالات پوچھے گئے ان سے ریگارڈنگ سوشل میڈیا اور جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں سوشل میڈیا کے, اس کے بارے میں آج بات کریں گے. اور خاص طور پر آج جس ٹاپک کو ہم مین فوکس میں لے کے آئیں گے وہ ہے ویلنٹائنس ڈے, پیار, عشق, محبت اور ہمارا آج کا نوجوان. آج سب سے پہلے جی انٹروڈیوس کراتے ہیں آپ کو ہمارے گیسٹ کے ساتھ. سب سے پہلے علی ای ولاگز آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, وائٹش ہوڈی میں ملبوس. علی بھائی ویلکم. کچھ آف وائٹ سی وائبز آ رہی ہیں اس سے. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. ویسے جو عشق ہوتا ہے نا وہ تھوڑا پارٹ ہوتا ہے, جو پہلے والا ہوتا ہے وہ مین پارٹ ہوتا ہے. اٹس کریمش آئی گیس. ہاں کریمش, چلیں کریمش کہہ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اف یو ہیو ٹو بی دیٹ پرٹیکولر. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے جی ہمارے جرمن کورسپونڈنٹ جو کہ آج پیلسٹائن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایز آلویز. اور یہ عمر بھائی ماشاءاللہ یہ ان کا خاصہ ہے کہ یہ ہم سب کو غزہ کے مسلمانوں کی یاد دلاتے رہتے ہیں. دس از ہز سمبل, دس از ہز ٹریڈ مارک. عمر بھائی ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. جزاک اللہ خیر. اچھا, میں آپ کے ساتھ اسٹریٹ اوے اسٹارٹ کروں گا ود سم اسٹیٹس. اگر آپ بتا دیں, اس وقت تقریباً 4 مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے اور آئی وانٹ کہ آپ ذرا ہمارے ساتھ شیئر کر دیں, کیونکہ دیکھیں وہ جو نمبرز ہیں نا, ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کئی لوگ پرانے نمبرز کوٹ کرتے ہیں, بٹ اس وقت صورتحال کافی زیادہ سنگین ہو چکی ہے. ضیاء بھائی اچھا کہ آپ نے جیسے مینشن کیا ہے. ہمیں نا میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نا ایسا سنگین معاملہ ہے یہ, ہمارے اوپر اٹیک ہے ایکچولی. اصل میں نا یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے, اس لیے لوگ بھول بھلا جاتے ہیں اور واقعی کچھ عرصے میں نا کچھ ہفتوں بعد ہی بھول بھلا جاتے ہیں, نارمل ہو جاتے ہیں لائف میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نا ہمیں اسپیسیفکلی ایسے کچھ اٹائر میں کچھ بھی ایسا کرنا چاہیے جس سے نا اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی یاد رہے. ضیاء بھائی اس وقت جو اسٹیٹس جیسے آپ نے کہا 4 months پلس ہو چکا ہے آلموسٹ. سبحان اللہ 4 months بائی دا وے, دس از لانگ ٹائم. اور رفلی جو اسٹیٹس ہیں نا الجزیرہ کے لائیو ٹریکرز کے مطابق اس وقت 66,500 آلموسٹ 67,000 ڈیتھ ٹول ہے. لوگ مر چکے ہیں غزنز فلسطینی غزہ میں صرف, جس میں سے تقریباً 8,500 سے 9,000 کے قریب بچے ہیں صرف. اللہ اکبر. اور یہ بڑھتا جا رہا ہے. ریسنٹ مطلب اس وقت کیا ہوا ہے, انہوں نے آرمی تو اپنی پل آؤٹ کر لی ہے فار ویریس ریزنس, کیونکہ وہ 1-to-1 وار میں جو مسائل ہیں ان کے اور جو انٹرنیشنل پریشر ہے. لیکن سارا جو اس وقت جو ریفیوجیز ہیں نا, جو ڈسپلیسڈ ہیں, انٹرنلی ڈسپلیسڈ پیپل ہیں, وہ سارے رفح کے قریب ساؤتھ اور وہ سمندر کی طرف اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں. سیف زون جو اسرائیل بتاتا ہے, پھر وہاں پہ بھی وہ اٹیک کرتا ہے. تو ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. And this is extremely painful. اچھا, یہ بات ویسے ہمیں بھولنی نہیں چاہیے, کیونکہ آئی نو کہ ابھی پچھلے کچھ دنوں میں یہ الیکشنز کا فیور سب کو چڑھا ہوا تھا اور اسی کی بات ہو رہی تھی, اور آپ جو بھی نیوز چینلز اور وہ دیکھیں سب پہ یہ بات ہو رہی ہے. تو کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی اور چیز پرائرٹی بن جاتی ہے اور جو کچھ اور معاملات ہیں جو ابھی کل تک بہت بڑی نیوز تھے وہ تھوڑے بیک برنر پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان ٹاپکس کو بار بار ڈسکس کرتے رہیں, تاکہ وی آلویز نو دیٹ وی ہیو ٹو کیپ پریئنگ فار آور بردرز اینڈ سسٹرز اینڈ کیپ اسٹرائیونگ وٹ ایور وی کین. ہماری کیپیسٹی میں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. خواتین حضرات, ہمارے تیسرے گیسٹ آج کے مہمان جو ہیں وہ خرم الوی ہیں, جو ہمارے لیورپول کے بڑے زبردست فین بھی ہیں. خرم بھائی ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. السلام علیکم. اچھا, ویسے میں نے کہا چلیں آپ سے آج میں بات کا آغاز کروں گا. وہ جو مارک زکربرگ کی جو خبر آئی ہے, ریسنٹلی ہی واز گرلڈ ان دا سینٹ, ان دا US سینٹ along with ادر جو ٹک ٹاک اور باقی جو آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے
جو اونرز ہیں, جو سی ای اوز ہیں, ان کے ساتھ. اور مین چیز وہ, اگر ہم یہاں پہ کلپ بھی چلا دیتے ہیں اس کا, آپ لوگ ساتھ ساتھ دیکھ لیں. جو مین ان کے اوپر کنٹینشن تھا وہ یہ تھا کہ جی ڈیٹا پرائیویسی نہیں ہے. دوسرا, ایکسیس ٹو سرٹن انفارمیشن جو کہ لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے, خاص طور پہ فار ایگزامپل جہاں پہ اللہ معاف کرے چائلڈ پورنوگرافی سے ریلیٹڈ یا چائلڈ سیکشول ابیوز سے ریلیٹڈ کانٹینٹ ہے, تو اس میں جو ڈائلاگ باکس اپیئر کرتا ہے جب کوئی بندہ اس طرح کی چیز کو سرچ کرتا ہے یا اس طرح کے ہیش ٹیگ کو کلک کرتا ہے, تو آگے سے 2 آپشنز آتے ہیں. ایک آتا ہے کہ جی گیٹ ریسورسز, میننگ گیٹ ہیلپ, تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, اپنا علاج کرواؤ, تم کیا سرچ کر رہے ہو. اور دوسرا آپشن جو تھا وہ تھا سی ریزلٹس اینی وے. سی ریزلٹس اینی وے, کہ ایک تو اپنا علاج کرائیں جا کے, اور اگر نہیں کرانا چاہتے کوئی بات نہیں, تو آپ ریزلٹس ویسے ہی دیکھ لیں. تو اس کے اوپر تو بہت گرل کیا گیا ان کو. تو میں چاہوں گا آپ ذرا بتائیں, یہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی دنیا ہے, الگوریدمس کی دنیا ہے, کانٹینٹ پشنگ کی دنیا ہے, اس میں آخر واٹ وڈ بی ان دی انٹرسٹ آف مارک زکربرگ ٹو پش دس کائنڈ آف کانٹینٹ آن ہز پلیٹ فارم, انسٹاگرام خاص طور پہ؟ زبی اوبیسلی یہ لوگ, ایک ان کا جو بیسک پرنسپل ہے جتنی بھی ایپس ہیں نا, دے وانٹ یو ٹو اسٹے آن دا ایپ فار ایز لانگ ایز پاسبل. اب اس کے لیے جو بھی ان کو ٹیکٹکس یا جو بھی الگوریدمس لگانے پڑیں گے, ویدر ایتھیکل ان ایتھیکل, کوشش وہ کرتے ہیں لیگل باؤنڈریز کے اندر ہیں, کبھی کبھی وہ بھی کراس کرنی پڑ جائیں تو ان کو مسئلہ نہیں ہے. سو دیٹس دی آئیڈیا. اینڈ جو بھی اس طرح کا کانٹینٹ ہوتا ہے نا, فوحش کانٹینٹ ہو یا جس میں انسان وہ تھوڑا پھنس سکتا ہے, تو وہ آپ کو ایسے کانٹینٹ کی طرف پش بھی کرتے ہیں. اور یہ جو سارا آپ نے اسپیشلی جو فلتھی کانٹینٹ ہے, یہ ایک لمعاف کر ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو ہوک بھی کر دیتی ہے. اور یہ تھرو الگوریدمز ایون یہ وہ چیزیں انفیکٹ اگر آپ کا انٹرسٹ نہیں بھی ہے نا تب بھی آپ کو دکھاتے ہیں. صحیح مطلب یہ اٹ از ون آف دوز تھنگز, ان کو پتہ ہے کہ یار ایک مولوی بھی جو ہے نا اس کو بھی دکھاؤ تاکہ وہ بھی پھسل جائے. اور یہ ہر طرف آتا ہے. اور یہ میں کبھی کبھار ہم نے ایون اپنے سوشل میڈیا میں بھی اور آگے پیچھے بھی چیک کیا کہ کبھی کبھار آپ کو بالکل آؤٹ آف دا باکس چیز نظر آئے گی جس کا کوئی تعلق نہیں آپ کی انسٹاگرام فیڈ سے. ایسی رینڈم سجیسٹڈ پوسٹ یا کوئی اس طرح کی چیز آ جائے گی, یو اسٹارٹ ٹو تھنک یار یہ کس طرح ریلیونٹ ہے. اور زیادہ اس کے ساتھ ساتھ نا دے آلسو لک ایٹ یور کیمرا. جو ڈیٹا پرائیویسی کی بات کی نا, دیر واز دس لٹل اسٹوری جو ایک پیرنٹس بتا رہے تھے, کہتے ہیں دیر واز دس وومن جو کہتی ہے میں نے اپنے چھوٹا سا بچہ تھا, ٹاڈلر تھا, اس کو آئی پیڈ پہ کوئی کارٹون لگا کے دیے ہوئے تھے. اینڈ سڈنلی آئی سو این ایڈ جو کہ بالکل اس سے ریلیونٹ نہیں تھا. کہ یار بڑا فحش قسم کا اور ایڈلٹ قسم کا کانٹینٹ اس پہ آیا. کہتی آئی واز اے بٹ شارٹ کہ یہ کیا, کہتے میں جلدی سے آئی پیڈ بند کر دیا. اور کہتے شام میں جب مائی ہسبینڈ کیم تو میں نے اس کو بتایا, تو اس نے کہتے وی اوپنڈ اپ دا سیم کارٹونز, اور ہم نے وہ دیکھنا شروع کیا. ہم دیکھی جا رہے ہیں, ہمیں ایڈ آئی نہیں. ہمیں کہتے میرا ہسبینڈ جب دیکھ رہا ہے اس کو ہارڈ ویئر ٹولز شولز اس طرح کے اس کے انٹرسٹ کے ایڈز آ رہے ہیں. کہتے میں کہتا ہوں ہم نے کہا آپ دیکھ ہی جا رہے ہیں. تو کافی دیر بعد ہم نے کہا اچھا پتہ نہیں کیا, شاید رینڈملی آ گئے. ہم نے بچوں کو دوبارہ پکڑا دیا اینڈ آفٹر اے وائل دا سیم ایڈ جسٹ اپیئرڈ. اور کہتے ہیں جب ہم نے اس کو ڈگ ڈیپ کیا تو پتہ لگا کہ دا کیمرا ایکسیس جو ہے نا, دے ایون سی کہ کون یہ کارٹونز یا کون یہ دیکھ رہا ہے کانٹینٹ, اس کی ایج کیا ہے, اس کی اپیئرنس کیا, ادھر سے وہ نکال کر آپ کو ایڈ. سو آپ اتنی یہ مائنیوٹ اور وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ پن پوائنٹڈ مارکیٹنگ اور کانٹینٹ دکھاتے ہیں کہ کون سے علاقے میں کس عمر کا بچہ, پھر اس کے انٹرسٹ اینڈ سو آن, سب کچھ ان کو پتہ ہوتا ہے. اور اس کے مطابق وہ کانٹینٹ دکھاتے ہیں, اور کانٹینٹ وہ جس سے آپ ہوکڈ رہیں. مطلب ایڈ بھی ایسا دکھانا چاہتے ہیں جس کو آپ کلک کریں نا. سو یو گو ٹو دیٹ تھنگ. دین ان کا مین آبجیکٹیو بیسیکلی ٹریفک ہے نا, ہاؤ یو کین کریٹ مور ٹریفک آن دا ایپ, اور بس وہاں سے ایسا ہوک کریں کہ ایکچولی تو مین تو بزنس کیسے انکریز کرنا ہے وہی سمجھ آتی ہے. لیکن ہمیں ایسے ہم نے دیکھی ہیں چیزیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ کچھ ایجنڈا وائز کچھ چیزیں انجیکٹ کی جاتی ہیں. یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا فیس ریکگنیشن, تو اب لوکلی اس کے لیے انٹرنیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ایپ خود ہی اتنے الگوریدمس ہو چکے ہوئے ہیں کہ اتنا تو ریکگنائز کر ہی لیتی ہے کوئی بھی سافٹ ویئر. کیمرہ کی اگر ایکسیس ہے کہ یہ عورت ہے یا مرد ہے, اس کے سامنے میرے سامنے, یا بچہ بھی, یہ بھی کر لیتے ہوں گے. تو یہ جو انہوں نے بات کی نا, اچھا سبحان اللہ, کیمرہ ریکگنائز کر لیتا ہے کہ عورت ہے یا مرد ہے, لیکن انسان ریکگنائز نہیں کرتا کہ عورت ہے یا مرد ہے. اور وہ ابھی بھی اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ جی آپ کہیں کہ عورت کو دیکھ کے بولیں کہ اگر وہ کہتی ہے وہ مرد ہے تو آپ اس کو مرد ہی مانیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ کل کو جن کو ایڈز آ رہے ہیں وہ شکایت کر سکتے ہیں کہ آپ مجھے مردانہ ایڈز کیوں دکھا آپ کو شکل سے, آپ کو پتہ تو ہے نہیں کہ میں کون ہوں, فیس پہ بیئرڈ ہے بڑی بڑی, اور کسی کو ایڈ آ جائے ود غلط پروناؤنس پھر. اچھا اس میں انہوں نے نا ایک اور جو آپ نے بات یہ کی نا کہ بچے کو, ایک ٹاڈلر کو ان اپروپریٹ ایڈ یا کوئی امیجری آئی, یہ اسی سیشن میں جو سینٹ کا سیشن جس میں مارک زکربرگ کو فیس کرنا پڑ رہا تھا, اس میں انہوں نے یہ جو جس نے بہت زیادہ گرل کیا نا, اس نے اسٹیٹس دکھائے ہیں. I just say that
وہ کہتے ہیں کہ ان دا پاسٹ 7 days, اچھا یہ انسٹاگرام کی اپنی اسٹڈی کے سے نکالے گئے اسٹیٹس ہیں, جسٹ لسن ٹو اٹ. ان دا پاسٹ 7 days 37% of Instagram users between 13 and 15 encountered nudity on the platform. 37% in the last 7 days. اچھا پھر اس سے اگلا سیٹ بتا دیں 24% of the Instagram users between 13 and 15, which because this was concerning. This was even concerning for the Americans, let alone Muslims. Muslims کا تو ہمارا تو فلٹر بہت پہلے ہی لگ جاتا ہے. Received unwanted sexual advances in the past 7 days. یعنی 7 دن کے اسٹیٹسٹکس انہوں نے دکھائے ہیں. 37%, 24% nudity, exposure to nudity and unwanted sexual advances. This is I think this is یہ بہت سیریس اسٹیٹس ہیں میرا خیال ہے. اچھا جب ہم اس قسم کے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا, ایک کامنٹ بڑا کوئکلی بڑا کامنلی آتا ہے نیچے ایسی ویڈیوز کے نیچے کہ اور یار تم پاکستان کو پہلے دیکھو نا, پاکستان 3rd نمبر پہ یا 1st نمبر پہ ہے جو پورن سائٹس ایکسیس کرتے ہیں, اور تم کیا بات کر رہے ہو, یو نو. سو واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے. یار اصل میں بات یہ کہ ایک تو یہ کہ یہ بہت مس انفارمیشن بھی ہے, جہاں پہ جب آپ ایکچوئل اسٹیٹس دیکھتے ہو تو وہ بڑے ڈفرینٹ ہیں, اور اکثر اوقات آپ دیکھتے ہو کہ جو اصل کنزیومرز ہیں پورن انڈسٹری کے وہ آپ کو یو ایس میں, اسکینڈینیوین کنٹریز میں کہاں پہ ملتے ہیں, جو پرسنٹیج وائز اگر آپ دیکھا جائے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب یہاں پہ بات ہوتی ہے نا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی چھوٹے بچوں کو آپ ایک کانٹینٹ پش کر رہے ہو, کون پش کر رہا ہے؟ مولانا صاحب پش کر رہے ہیں, حضرت صاحب پش کر رہے ہیں, کون پش کر رہا ہے؟ بیکاز یہ الگوریتم, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یہ بڑی کمپنیز ہیں لائک انسٹاگرام, فیس بک وغیرہ, ٹک ٹاک, they couldn't care less about your age or whatever. They will push you certain content because وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ sex sells. اینڈ خاص طور پہ اس ایج پر, اس نازک موڑ پہ جب ایک بچہ پیوبرٹی کی طرف جا رہا ہوتا ہے, اس ٹائم پہ اس کو دو یہ چیزیں بمبارڈ بھی کرو, وہ جو آپ نے بتایا سیکشل ایڈوانسز آ رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی فلٹریشن نہیں, حالانکہ آپ کے پاس ٹولس تو ہیں. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے بھائی, آپ ڈیسینسٹائز کریں پہلے اسٹیپ, چھوٹے سے ایج سے ڈیسینسٹائزیشن اتنا کہ بچہ فیل ہی نہ کرے. حالانکہ فطرتاً بچے میں نا, میرا خیال ہے کہ ہم سب بچوں والے ہیں, 7-8 سال کی بلکہ اس سے بھی اوپر تک فطرتاً بچے میں شائنس ہوتی ہے اگر ہی از ایکسپوز اور شی از ایکسپوز ٹو سم تھنگ نیوڈیٹی اسپیشلی اور سیکشل ایڈوانس. لیکن وہ آپ نے فطرت کو آپ نے ڈیفائی کرنا ہے, تو اس لیے آپ 3-4 سال کی عمر سے دکھاتے جاؤ تاکہ وہ تھوڑا سا ڈیسینسٹائز ہو جائے, اس کو فیل ہی نہ ہو کہ دس از سم تھنگ آڈ. مجھے یہ لگتا ہے بھائی جو شیطان نے کام ویسٹرن سوسائٹی کے ساتھ کیا نا, وہ ویسٹرن سوسائٹی اب مسلم کنٹریز کے ساتھ پرٹیکولرلی ٹارگیٹ کر کے کر رہی ہے. کیونکہ ویسٹرن سائڈ پہ بھی ہے بھائی, کچھ سینچریز پہلے اگر آپ دیکھیں تو اس طرح سے نہیں تھا جس طرح سے آج ہے. حجاب تھا, ٹھیک ہے, مطلب پری میرٹل ریلیشن شپس ہو گئے, باقی چیزیں ہوں گی, وہ اس طرح سے وائڈ اسپریڈ کامن نہیں تھی. یہ جو لیو ان کلچر ہے یہ بہت شروع سے نہیں چلتا آ رہا, یہ آہستہ آہستہ آیا. وہ شیطان نے آہستہ آہستہ وہ خطوات شیطان جو ہے وہ ان پلے ہوا اور ہوا. اب ہمارے ساتھ بھی بالکل یہی ہو رہا ہے. اچھا جس طرح ابھی اگر آپ دیکھیں انسٹاگرام میں اور فیس بک وغیرہ میں غزہ سے ریلیٹڈ کتنی پوسٹ کو انہوں نے سینسر کیا, انہوں نے کہا یہ مس انفارمیشن ہے. کووڈ کے دوران انہوں نے کتنے لوگوں کو بین کیا, بلاک کیا, ڈیلیٹ کیا, کیا کیا. یعنی ان کے پاس ٹولز موجود ہیں, چاہے وہ ویڈیو کو اسکین کرنا ہو, ویڈیو کے اندر ٹیکسٹ جو آ رہا لکھا ہوا اس کو اسکین کرنا ہو, ہیش ٹیگس کو اسکین کرنا ہو, ایون آڈیو کو اسکین کرنا ہو. آڈیو میں بھی اگر ورڈ وہ اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں. تو یہ کیا اتنے بھولے ہیں کہ ان کو, اور انہوں نے جب کوئی سرچ کرتا ہے ان کو پتہ ہے یہ چائلڈ سیکشل ابیوز ہے, یعنی ڈائلاگ کے اندر نا یہ چیز آ جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جو ڈائلاگ باکس ہے اس نے ڈیٹیکٹ کر لیا کہ آگے ایکسپلسٹ کانٹینٹ آ رہا ہے, یعنی دے ہیو فگرڈ اٹ آؤٹ کہ یا تو اس میں سیکشل ابیوز ہو رہی ہے یا نیوڈیٹی ہے یا کچھ اور ہے. اسی لیے تو وہ آپ کو ڈسکلیمر دے رہا ہے کہ بھائی ہیلو آپ نے آگے جانا یا نہیں جانا, اور آپ کو یا کہہ رہے ہیں برو یو نیڈ ہیلپ, آپ ریسورسز لیں یا پھر آپ ایسا کریں کہ کانٹینٹ ایسے ہی دیکھ لیں. ہماری اتنی بڑی ایگزامپل ہے ہماری اپنی ویڈیو چائلڈ ٹریفکنگ سے ریلیٹڈ جو تھی. جی, حالانکہ وہ ویڈیو جو تھی وہ ابھی یعنی وہ پبلش بھی نہیں ہوئی تھی, وہ صرف ابھی پرائیویٹ میں پڑی ہوئی تھی. انہوں نے ڈیٹیکٹ کر کے اوپر اس کے جو ہے اسٹرائک مار دی. انہوں نے ڈیٹیکٹ کر لیا کہ آپ چائلڈ ٹریفکنگ کو کنڈیم کرنے لگے, اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ نا کنسپریسی تھیوری پیڈل کر رہے ہیں. اس کو بھی تو پیڈل ہوئی نہیں ہے, آپ نے پہلے ہی کر دیا. اس میں نا that's the crazy part bro, that's the crazy part. ٹیکنیکلی نا اس میں ایک چیز کم از کم آپ کیا, کیونکہ نا وی ہیو ٹو برنگ دا رائٹ پکچر.
یہ جو کانٹینٹ جب آتا ہے نا تو وہ آپ کو 2 آپشن جو دیتے ہیں نا کہ پروسیڈ اینی وے, اس میں اس سے پوچھا گیا تھا اور اس نے جواب دیا تھا, اور وہ جواب بیسکلی نا ٹیکنیکلی ٹھیک ہے, ایز اے سافٹ ویئر ایکسپرٹ میں آپ کو بتا سکتا ہوں, یا جنرلی بھی آپ سوچیں, وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ بیکاز وی کوڈ بی رانگ, دیٹ از ایکچولی ٹو سم ایکسٹینٹ ٹرو. This is sometimes possible کہ انہوں نے wrongly identify کی, that's why they want to give an opportunity. But the next question the senator asked was, then tell us how many times did you detect, اس کا اشارہ میرے خیال اس طرف تھا کہ you are a giant stats collector also. You analyze statistics. So اب تک اتنا تو پتہ چل گیا ہوگا کہ کتنا زیادہ لوگ آپٹ کرتے ہیں اور کتنے آپ کے ریویورز بیٹھے ہوئے ہیں بہت زیادہ. آپ جیسے آپ کا ہوا, میرے چینل کتنی دفعہ آپ اس پہ قدغن لگے ہیں انسٹا پہ, وہ صرف اس بیس پہ کہ میں نے زخمی بچے کو دکھا دیا تھا, بلڈ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے ان کا الگوریتھم نا بلڈ, تو اس پہ آٹومیٹک فلٹرز لگ جاتے ہیں. تو بلڈ اگر نہ بھی ہو نا, آپ اس کو بلیک اینڈ وائٹ کر دیں اس ویڈیو کو, وہ تب بھی ڈیٹیکٹ کر لے گا, تب بھی کر لیتا ہے وہ. تو ایون آپ اس تک کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں ایک بچہ اسپتال میں کہ وہ ویژولی وونڈڈ لگ رہا ہے, ویژولی وونڈڈ لگ رہا ہے یا امپیئرڈ لگ رہا ہے, فار ایگزامپل. اچھا, میں نے اس پہ میں نے وہ بھی بھیجا, ریویو کی ریکویسٹ بھی بھیجی, پھر بھی بلاک کر دیا, یعنی کہ مینول انٹرونشن بھی ہوئی, پھر بھی بلاک تھا. لیکن اسی طرح آپ آج تک اتنے سال ہو گئے ہیں, آپ نے بہت سارے اسٹیٹس اکٹھے کیے ہوں گے کہ یہ جو ہم پکڑتے ہیں کہ اس میں مسئلہ ہو سکتا ہے, تو 2 آپشنز ہم دیتے ہیں, پروسیڈ اینی وے یا بلاک. اس میں کتنے % واقعی آگے صحیح معنوں میں وہ غلط کانٹینٹ نکلتا ہوگا, اور جس کو لوگوں نے پروسیڈ کیا ہوگا اس کی بیس پہ آپ نے کیا کیا ہے, یہ سوال. دوسری بات عمر بھائی میں اس میں کنسرن ہوں, دیکھیں اٹس آلویز بیٹر ٹو ارر آن دا سائڈ آف سیفٹی, رائٹ. لیٹ سپوز ایون اف یو آر رانگ, look at what the person is searching for. He is searching for child sexual abuse. وہ انسٹاگرام پہ جا کے سرچ کر رہا ہے یا وہ کسی ہیش ٹیگ کو کلک کرتا ہے, آپ نے ڈیٹیکٹ کر لیا کہ یہاں ان اس کانٹینٹ میں جو بھی آپ کو دکھانے لگے ہیں اس میں چائلڈ سیکشل ابیوز ہے, یا تو آپ کہہ رہے ہو کہ ڈو یو وانٹ اس, یا تو آپ کہتے ہو گیٹ ریسورسز یا شو کانٹینٹ اینی وے. لائک واٹ ایف somebody said کہ آئی وانٹ ٹو نو ہاؤ ٹو میک اے بام, ٹھیک ہے, اور آپ نے ڈیٹیکٹ کر لیا ہو کہ یہ سوال اس نے پٹھے قسم کا سوال پوچھا ہے, اس کیس میں آپ کہتے ہو اوکے سو آئی تھنک یو آر ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ الیگل, بٹ ہاؤ اباؤٹ یو گیٹ ریسورسز اور ڈو اٹ اینی وے, یو وڈ نیور ڈو دیٹ, رائٹ. تو پھر یہاں پہ کیوں یہ لوگ ریلیکس ہیں, یہ سوال ہے. مثال دی ہے, لٹرلی آئی فیلٹ, یعنی اتنا ڈس اپوائنٹنگ تھا. لٹرلی کچھ ویڈیوز تو ایسی تھیں میرے چینل پہ جو لٹرلی پلائٹ دکھا رہی ہیں ایک وکٹم کی, اور میں نے مینول ریویو کے مسئلہ پتہ کیا عمر بھائی, آپ اگر اسرائیلیز کی پلائٹ دکھا دیتے نا, وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا کہ یہاں پہ اسرائیلی کو لگا ہے تو وہ ٹھیک تھا ویڈیو, اگر فلسطینی کا ویڈیو آ رہا ہے تو وہ غلط آ رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے, انہوں نے یہ بھی ڈیٹیکٹ کر لیا. اچھا, ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو ٹو ٹیک دا ہول پکچر, ناٹ ون سائڈ. وی ہیو ٹو ایڈمٹ کہ بالکل سوشل میڈیا کے ذریعے دعوت کا کام بھی ہو رہا ہے بہت, جو صحیح یا جو ظلم مظلوم کی آواز ہے وہ بھی پھیل رہی ہے. غزہ کا اتنا زیادہ کانٹینٹ جو ہے وہ obviously وہ بھی انہیں کے بچ بچا کے نکل گیا کہیں سے, یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ. لیکن what we admit that we have to accept it کہ وہ بھی ہو رہا ہے اور اس کا فائدہ. لیکن our point is we're not talking about users, we're talking about controllers. عمر بھائی, what I'm trying to tell is ہم متنبع کر رہے ہیں لوگوں کو. متنبع کا مطلب ہے وارن کرنا, جو لوگ تھوڑا سا سوشل میڈیا اگر آپ امپیئرڈ ہیں ان کو بتا رہا ہوں. ہاں, اگر آپ سوشل میڈیا کنزیوم کرتے ہیں, you have to be aware of these things. How do they govern? That is what we are trying to do. کیونکہ یہ میں نے بات اس لیے مینشن کیا کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ خود تو آپ سارا ٹائم سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں اور اسی پہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہاں پہ سوشل میڈیا کو گالیاں نکال رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. We accept, we admit its benefits as well. نہیں, ہم میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم سوشل میڈیا کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہے, ہم ان کے کنٹرولرز کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ہم پالیسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ہم یوزرز کے بارے میں بات نہیں کر رہے. ایگزیکٹلی, ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو لوگ ان چیزوں کو اون کرتے ہیں ان کی پرائرٹیز کہاں پہ ہیں. بائسنس کی بات کر رہے ہیں. ان کی پرائرٹیز یہ ہیں کہ اگر آپ نے غزہ کے اندر اٹراسٹیز دکھائی ہیں, یہ آپ نہ دکھائیں. اسرائیل میں اگر ہوئی ہیں وہ دکھا دیں تاکہ سمپتھی گین ہو جائے. اگر آپ نے فار ایگزامپل کووڈ ویکسین سے ریلیٹڈ جو مین اسٹریم نیریٹو ہے اس کو پوسٹ کرنا ہے, وہ آپ بالکل کریں. اس کے خلاف کوئی بھی, اگر آپ کسی ڈاکٹر پی ایچ ڈی کو بھی لے آئیں گے نا, وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لائک وائز اگر آپ نے پورنوگرافک کانٹینٹ ہے, سیکشل ابیوز ہے, چائلڈ ٹریفک, اس سے ریلیٹڈ جو کانٹینٹ ہے وہ بالکل اوکے, آپ دکھا سکتے ہیں. لیکن کسی اور قسم کا کانٹینٹ جو ہے وہ بین ہے. تو دس از ویئر یو سی کہ کلیئر بائس ہے ان کا, اینڈ دس از آئی تھنک واٹ دا سینیٹرز ور ٹرائنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیم. کہ ایون جو ٹک ٹاک کا سی او ہے اس کو جو انہوں نے گرل کیا,
اس پہ کیا کہ ہانگ کانگ میں, سنگاپور میں جو پولیٹیکل انریسٹ وغیرہ ہوا ہے وہ آپ نے بالکل کور نہیں کیا, اور تو اس نے کہا نہیں وہ ہمارے ہیش ٹیگز نہیں آئے ہوں گے. اس نے بھی گول مٹول جواب ہی دیا ہے, حالانکہ اگین وہ بھی بہت زیادہ ڈاکٹرڈ قسم کا کانٹینٹ ہوتا ہے جو وہ لوگوں کو پیش کر رہے ہوتے ہیں, بڑا انجینئرڈ ہوتا ہے, سوشلی انجینئرنگ کے ساتھ گزر کے وہ آتا ہے, تو وہ ان کو پتہ ہے ایگزیکٹلی ہم نے کس طرح سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور کس طرح سے نہیں کرنا. میرا نا بڑا ایک اسٹرینج ایکسپیرینس رہا ہے ایڈس کے حوالے سے. مجھے ایڈز ایسا روٹین میں ہوا کہ کچھ ایڈز مجھے نظر آنا شروع ہوئے, مجھے لگا کہ یار بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. پہلے تو میں نے اگنور کرنے کی کوشش کی, لیکن پھر میں نے کہا کہ لیٹس ٹرائی ٹو, وہ جو ایک چھوٹا سا کراس آتا ہے نا سائڈ پہ, آپ کراس کرتے ہو اس کو, تو وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ کیوں کراس کرنا چاہ رہے ہو, آپ 3-4 آپشنز دیتا ہے, تو آپ کلک کرتے ہو کہ یار میں جو ہوں نا اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. ٹھیک ہے, جب میں نے کلک کیا نا کہ میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں یا یہ ان اپروپریٹ ہے, سیکچولی ہے وغیرہ وغیرہ, تو وہ اور دکھاتا ہے, وہ دوبارہ آتے ہیں. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اب جب آپ کر لیتے ہو نا کہ وہ جو پروڈکٹ ہے یا کوئی چیز ہے, آئی ہیو باٹ اٹ آلریڈی, جب آپ کلک کر لیتے ہو پھر وہ ایڈ نہیں آتا. واقعی یہ میں نے بھی آبزرو کیا, کوئی اور آپشن میں اکثر irrelevant یا irrelevant کو نہیں مانتا وہ. اگر آپ کہنا کہ یہ میں نے خرید لیا ہے اور یہ بہت دفعہ مجھے ایڈ سامنے آ چکا ہے, اور یو نو دین اٹ ول شو یو اصل میں آپ کو لگ یہ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے نارمل جس طرح سے ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں نا دنیا کو, اس طرح سے سوچ رہے ہیں. تو جب میں کہوں گا نا یہ میرے لیے یوزفل نہیں ہے تو وہ نہیں کرے گا. نہیں, اس کے پیچھے چل کر دیتا میں نا, وہ ٹوٹلی بزنس اورینٹیڈ ہے, اپنے ایجنڈاز اور بزنس اورینٹیڈ وہ ورک کر رہا ہے. ہی ڈزنٹ کیئر ایکچولی دا وے ان دا نارمل ورلڈ تھنگس وڈ ورک. دے what the algorithm is doing, how to maximize according to what it has been taught. ہاں جی. اچھا ایک اور چیز بتاؤں, یہ جو آپ نے بلکہ سوال کیا تھا نا کہ جی یہ جو پاکستان نمبر 1 رینک کرتا ہے, اچھا اس کی بھی نا پیچھے اتنی انہوں نے مس انفارمیشن ایک طریقے سے پھیلاتے ہیں. اچھا اس کے اگر آپ ٹیکنیکلٹی دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں کہ موسٹ سرچڈ کہاں ہے, پاکستان ہے. اچھا وہ لسٹ ہے نا, اس میں 5-6 مسلمان ممالک ہیں اور 4-5 رینڈم ملک ہیں. آپ کا کوئی ٹاپ کنٹری نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان سب ملکوں میں آپ کی پورنوگرافک جو مین سائٹس ہیں وہ بینڈ ہیں. سو لوگ کیا کرتے ہیں, گوگل پہ جا کے سرچ کرتے ہیں. باقی سب جگہ پہ جتنی ٹاپ پورن ویب سائٹس ہیں انہوں نے وہاں پہ اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں, وہ پے کرتے ہیں, ان کو گوگل پہ سرچ ہی نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اور آپ ان کے اپنے اسٹارٹس دیکھیں, جو سب سے بڑی ہے اس کی نمبر 1 جو ان کے ویورز ہیں بائی ڈسٹینس, بائی ایک بگ مارجن از US, نمبر 2 از UK, نمبر 3 از جاپان جبکہ چھوٹا سا ملک ہے, اور پھر اس کے بعد باقی آتے ہیں. یہ لوگ بہت آگے ہیں کنزمپشن کی بات ہو رہی ہے. یار یہ لوگ اتنا آگے ہیں کہ اس سارے فلتھ میں وہ پرفارم کرنے والے کون ہیں؟ ہاں جی وہ لوگ. اور آپ کو بتاؤں کہ سبحان اللہ ایک بک ہے, I think I'm forgetting the name, Hardcore Lies اس کا نام ہے. These are 2 producers of ex-producers of porn films. ان دونوں نے, ایک پروڈیوسر تھا ایک ڈائریکٹر تھا شاید, انہوں نے کتاب لکھی اور انہوں نے اس انڈسٹری کو ایکسپوز کرنے کی نا کوشش کی ہے کہ یار ہاؤ بیڈ دس از, لائک دیو سفر تھرو. مطلب وہ ایکٹرز نہیں تھے, وہ پروڈیوسر ڈائریکٹر تھے, اور بتاتے تھے کہ یار کس طریقے سے گند بنتا ہے اور اس کا ریزلٹس کیا ہوتے ہیں. خیر وہ ایک لمبی اسٹوری, بٹ اس میں ایک چھوٹا سا اسٹارٹ مجھے ایگزیکٹلی یاد, لیکن US کی کوئی اسٹیٹ تھی, ادھر انہوں نے ایکسپیریمنٹل طور پہ کسی 2 اسٹیٹس نے کچھ طرح تھا کہ ایک جگہ پہ نا ریپ کیسز بہت ہائی ہوتے جا رہے تھے. سو ایک نے اسیوم کیا, ایک نے پرڈکٹ کیا کہ مے بی اٹس ڈیو ٹو پون. تو انہوں نے وہاں پہ پورنوگرافک کانٹینٹ, ایسی فلمیں, چیزیں اپنے سینماز میں ہر طرف انہوں نے, اور یہ اس طرح کی CDs پرانا ٹائم ہے, انہوں نے اس چیز کو بہت کنٹرول کیا. اینڈ اوور دا نیکسٹ فیو ایئرز انہوں نے نوٹ کیا کہ ریپ کیسز ہیو گون ڈاؤن. لیکن اگر آپ آج بیٹھ کے نا سرچ کرنے کی کوشش کریں گے نا, تو مین اسٹریم نیریٹو ہے کہ جی ان دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. انفیکٹ جی اگر آپ لوگوں کو جی, اور یہ جو پاکستان نمبر 1 سرچ ہے نا, کہتے ہیں وہ جی اصل میں اتنی فرسٹریٹڈ قوم ہے نا, اس لیے یہ اس طرف جاتے ہیں, اور ادھر یہ چیزیں زیادہ اس لیے ہوتی ہیں, جبکہ یہ بالکل الٹا کانسیپٹ ہے. فرسٹریٹڈ قوم بڑا کامن یہ ہے. ہاں فرسٹریٹڈ قوم ہے وہ, آپ سرچ کریں نا وائی از پاکستان نمبر 1, ایسے جیسے ساری مردانگی پاکستان میں آ گئی ہے, اور سارے فرسٹریٹڈ پھر رہے ہیں گلیوں میں نا. عجیب سے ایک وہ اٹس اباؤٹ فیولنگ. یو سی دیٹس دا مین پرابلم. آپ فیولنگ جتنی زیادہ, مارکیٹنگ کیا ہے یار, the idea of marketing is all about how much you can bombard people with a certain impression, and then it is human psychology, you cannot change it کہ وہ اس کی طرف جائے گا, اس پروڈکٹ کو خریدے گا وغیرہ وغیرہ. the same applies to this concept. اگر آپ ان کو filth دکھا رہے ہو, they will have to eventually find out those opportunities. کوکا کولا پہ ایک ڈاکومنٹری بہت پہلے نا مارکیٹنگ ہم پڑھتے تھے, تو اس میں ہم پڑھا تھا کہ لنڈن میں there is a point جو کہ بڑا مشہور ہے, سم تھنگ اسکوائر, مجھے بھول گیا, ٹرافالگر اسکوائر نہیں تھا, اور تھا,
جگہ ہے مے بی لیسٹر اسکوائر, اوکے وہاں پر نا کوئی وہ جو بلڈنگ ہے جس کے سامنے آپ کی تصویر بھی ہے, جی بالکل ہے, جی بالکل ہے, جی وہ سب کی ہوتی ہے وہاں پہ جو انگلینڈ جائے گا نا تو وہاں کھینچتی ہے, وہ تو لازم ہے, لازم ہے. تو خیر آئی تھنک اف یو اس کا انہوں نے ایک بندہ بتا رہا تھا, کہتا ہے اف آئی ایم واکنگ اراؤنڈ دس اسٹریٹ نا, اس ایریے میں ہوں نا میں جس مرضی ڈائریکشن میں پھروں آئی ول سی اے کوکا کولا سائن. اور اس نے گننا شروع کیا, اس نے دیکھا دیور اباؤٹ 10-15 اس پوائنٹ پہ, اوپر بورڈ ادھر بل بورڈ ہے, ادھر اسکرین پہ چل رہا ہے, اور وہ گھومتا رہا اور اس نے کہا میری ویژن سے نا کوک اور کوکا کولا کا لوگو اور ریڈ کلر یہ نہیں غائب ہوگا. دیٹس ہاؤ مچ دے وانٹ کہ آپ کی نظر میں رہیں, بیکاز اٹس آل اباؤٹ میموری. کرکٹ جب کہتے اس میچ بار دیکھ آپ رہے جائیں گے ہوتے تو آپ کو یاد ہیں, رہے میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں, بیچ میں کتنی دفعہ ایڈ آتا ہے, ایک دفعہ بتا نہیں دیا تم نے یار کوکا کولا کا یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ نہیں جی فرسٹریٹڈ قوم والی چیز, اور جو کانٹینٹ آپ کنزیوم کریں گے, جو آپ کو بار بار دکھایا جائے گا سوشل میڈیا پہ, کیونکہ اب مین اسٹریم میڈیا سے زیادہ لوگ موبائل پہ اپنا کانٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں. سو دا کائنڈ آف کانٹینٹ یو آر کنزیومنگ آن جو سوشل میڈیا نا, تو آپ کو لازمی, اگر آپ خواتین دیکھی جائے, اگر مرد خواتین دیکھتے رہ رہے ہیں اور آل ڈیکڈ اپ اینڈ اس طرح کی چیزیں, تو ظاہری بات ہے آپ کا ویلنٹائنس ڈے منانے کا دل کرے گا ہی کرے گا, چاہے آپ مولوی بھی کیوں نہ ہو. تو دس آرگیومنٹ از فلاڈ کہ آپ اگر جو دیکھ رہے ہو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا. اچھا میں آپ کو اس کی چھوٹی سی ایک میں آپ کو ایک اینیکڈوٹل مثال دیتا ہوں. دیکھیں جب آپ گروئنگ اپ, اگر آپ فار ایگزامپل ایسے فار ایگزامپل لڑکے ہیں جن کو آپ نے اس قسم کے پورنوگرافک کانٹینٹ کا ایکسپوجر نہیں دیا, اور وہ آپس میں فار ایگزامپل ان کی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں, اسپورٹس کھیلتے ہیں, ان کو آپ انٹر مکسنگ نہیں کرنے دیتے, ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہے ان کی ماں بھی ہے, ان کی بہن بھی ہے, ان کی فیملی میں خواتین بھی ہیں, ان کا پتہ ہے اوبیسلی, لیکن وہ لوگ نا, ان کا خواتین کے ساتھ اس طرح ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں ہے, پورن تو دور کی بات ہے, پورنوگرافک کانٹینٹ تو بہت دور کی بات ہے. تو ان کے لیے اگر فار ایگزامپل لیٹ سپوز کہ خاتون سے جب وہ انٹریکشن بھی کرتے ہیں نا پہلی دفعہ, تو دے آر جنرلی شائے, یعنی ان کو ہوتا ہے کہ کیونکہ کبھی اس طرح انٹریکشن ہوا نہیں, تو ان کے فطرتاً وہ شائے ہوتے ہیں. لیکن ایک بندہ ایسا ہے جس کو آپ نے, یا ایک گروپ آپ لے لیں اور کنٹرول ایکسپیریمنٹ کے طور پہ کریں, جن کو آپ نے بہت ہی اس قسم کا فوش کانٹینٹ دکھایا ہے اور ان کو فری مکسنگ بھی خوب کروائی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آلریڈی یو نو بن دیئر ڈن دیٹ والی بات ہوتی ہے. اور ناؤ بیکاز اٹس لائک پورن کی جو ایڈکشن ہے نا, اٹس لائک اے ڈرگ ایڈکشن, رائٹ. سو it's not going to stop if you watch a certain type of pornographic content. It gets worse and worse and worse. تو آپ start with بڑے ہلکے پھلکے نارمل انداز میں, and then کرتے کرتے it becomes so much کہ آپ کی فرسٹریشن کا لیول جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ now I want more of it, I want more of it. اور میں آپ کو ایک ریئل لائف کچھ مثالیں دیتا ہوں آپ کو, کیونکہ ہمارے پاس کئی ایسے کیسز آتے ہیں, people come up with their problems and so on. میں آپ کو بتاؤں کہ I've had this so many times in the last I would say 3 to 4 years کہ جہاں پہ کسی وائف نے کانٹیکٹ کیا, جو کسی ہسبینڈ کی وائف ہے, انہوں نے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ مائی ہسبینڈ از انیبل ٹو ہیو اینی کائنڈ آف سیکشل ریلیشن شپ ود می بیکاز ہی از اڈکٹیڈ ٹو پورن. اور وہ جس لیول پہ آگے جا چکا ہے, آف کورس میں اس کو کچھ بھی نہیں لگتی, آئی مین آئی ایم ناٹ, میرا مطلب میرے بارے میں وہ بالکل کنسرن نہیں ہے, وہ ہی از ناٹ ایبل ٹو ہیو اینی ریلیشن شپ انلیس کہ وہ اس لیول کے اندر فلتھ کے اندر جا کے پورنوگرافک کانٹینٹ دیکھے. سم ٹائمز دے ایون گو ٹوورڈز ہوموسیکشوالٹی اینڈ یو نو جو جس کو ڈیویئنٹ سیکشل پریکٹسز ہیں وہاں تک چلے جاتے ہیں, بیکاز ان کو نارمل جو نیچرل جو سیکشل ریلیشنز ہیں وہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں. ٹالرنس, اٹس کالڈ ٹالرنس ہے بھائی. جس طرح ایک منٹ اینٹی بایوٹک ہے نا, وہ آپ دیتے ہیں تو اس میں ایک فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہوتا ہے, سیکنڈ لائن آف ڈیفینس ہوتا ہے. جس طرح سے یہاں پہ کامن ہے اس طرح سے ویسٹ میں تو کامن نہیں ہے, یہاں پہ تو ہر بندہ خود ہی اینٹی بایوٹک لے لیتا ہے. لیکن بہرحال یہ ایک ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے. جب آپ ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے, آپ کا انفیکشن نہیں جاتا, پھر آپ ڈرگ کی انٹینسٹی تھوڑی سی ڈفرینٹ کلاس کی اپلائی کرتے ہو, پھر وہ لے کے آتے ہو, اس سے پھر انفیکشن جاتا ہے. تو اس کانسیپٹ کو کہتے ہیں ٹالرنس, کہ جب آپ کی باڈی میں ٹالرنس ڈیولپ ہو جاتی ہے, پھر آپ بگر مشین لے کے آتے ہو اس انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے. دس از ایگزیکٹلی واٹ اٹ از. یہ سیکشل آپ کی اس میں بھی یہ چیز پلے کرتی ہے کہ آپ اتنا زیادہ وہ ہائی لیول کی چیز سے ایکسپوز ہو جاتے ہو, جو کہ بڑے کاسمیٹیکل انداز میں انہوں نے فلم کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کو جو نارمل آپ کی لائف ہے جو کہ ایکچولی ہوتی ہے وہ آپ کو پھر کچھ بھی نہیں لگتی, آپ اس سے وہ پلیئر اچیو بھی نہیں کر پاتے. بالکل. اور یہ آئی تھنک اگر اس کو تھوڑا سا بھی انسان غور کرے نا اور اپنے ارد گرد دیکھے, تو یو فائنڈ کہ جس طرح لوگ اس چیز کی طرف جاتے ہیں, یہ نہیں ہوتا کہ وہ شریف و نفس ہو جاتے ہیں. یعنی جس طرح کا کلیم ہے نا کہ جی نہیں آپ معاشرے میں, یہ ہمارے لبرل طبقہ اکثر کہتا ہوتا ہے نہیں معاشرے میں آپ یہ بروتھلز بھی کھول دیں, پروسٹیٹیوشن کی جگہیں کھول دیں, آپ پورن اوپن کر دیں, تو معاشرہ بڑا
پاکیزہ ہو جائے یعنی وہ گا. لوگ جو ہے نا وہ اپنی فرسٹریشن کو وینٹ آؤٹ کر دیں گے, بڑے ماشاءاللہ تبارک اللہ بڑے اچھے لوگ ہو جائیں گے. حالانکہ یہ سب سے بڑے بگاڑ کی وجہ ہے, سب سے بڑا بگاڑ. اگر اس قسم کی یعنی کہ یہ ایسی بات ہے کہ جو ہے نا معاشرے میں چرس اور ڈرگز اور افہیم اور سب کچھ عام کر دیں, سارے لوگ بالکل پاکیزہ ہو جائیں گے. کیسے پاکیزہ ہو جائیں گے یار, دماغ صحیح ہے آپ لوگوں کا. اور اوپر سے بڑے بڑے پرابلمز آئیں گے. سب سے پہلے تو آپ کا جو میرٹل انسٹیٹیوٹ ہے خاندان کا, سب سے پہلے تو وہ ٹوٹنا شروع ہوگا. وی ہیو سین دیز تھنگز ان دی ویسٹ ایکچولی. ویسٹ میں بڑی ایگزامپل ان ساری چیزوں کا کرنے سے رزلٹس کیا نکلتے ہیں. اور میں بتاؤں سوری, ایک بڑی متھ ہے جو مجھے بڑی چبھتی بھی ہے, جو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ بڑے بڑے یہاں سے بھی کچھ لوگ شفٹ ہوئے ہیں اور کہ جی ہماری جو بیگمات ہیں یا ہماری جو بہنیں ہیں, وی فیل دے آر ویری سیکیور ان ملکوں میں. رات کو اکیلے جی ٹریول کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ کے بندو, سپر مارکیٹ سے رات کو آ جاتے ہیں. میں نے شاید پہلے بھی کبھی ذکر کیا, میں وائل ان یونیورسٹی, دس از لائک آلموسٹ 15 ایئرز اگو, 2-3 دفعہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ایریا, 2 دفعہ تو مجھے باقاعدہ پولیس نے چیک کیا ہوا تھا, ناٹ بیکاز انہوں نے کہا کہ پریکٹسنگ بھی نہیں تھا اسلامی نہیں, ہاں وہ تو نہیں, بس اصل میں وہ میری نا دونوں دفعہ یہ ہوا تھا کہ ایک دفعہ تو خیر بالکل ہی آئی واز ویئرنگ بلیک ٹراؤزرز اینڈ گرین جیکٹ اور ایک نا بینی, بلیک بینی پہنی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا جی ہمیں نا 6 فٹ کا بندہ پلس ہائٹ اور بلیک ٹراؤزر گرین جیکٹ میں ملا, اس کے اوپر الزام آیا کہ اس نے کوئی ریپ کیا ہے, تو وہ چیک کرنا ہے. اینڈ دس ہیز ہیپن ٹوائس. اور سیکنڈ ٹائم, اور ہم اسٹوڈنٹ ایریاز میں رہتے تھے اور میرے گھر سے 2 گلیاں چھوڑ کے ہوا تھا ایک دفعہ, اور ایک اور دفعہ مین اسٹوڈنٹ. اور یہ میرا ملٹیپل دوستوں کے ساتھ بھی ہوا تھا. آپ کی لوکل نیوز پیپر ہے, ایوری ادر ڈے دیر واز اے ریپ کیس, ایوری ادر. اور یہ اتنا عجیب کانسیپٹ لوگوں نے بنایا ہوا کہ جی سیکیور ہے, بالکل کوئی سیکیور نہیں. رات کو تو آپ جائیں تو بہت ڈینجرس ہے. اچھا, میرے ساتھ 2 دفعہ ہو چکا ہے. مجھے یاد ہے یونیورسٹی میں وائل واکنگ ایٹ نائٹ, ہم لوگ کہیں لائبریری میں بیٹھے تھے, لیٹ نائٹ واپس آئے, ویک ڈے نارمل یعنی وینسڈے نائٹ کو فار ایگزامپل وہاں بیٹھے ہوئے, لائبریری ہماری تقریباً 10 بجے بند ہوتی تھی, وہاں سے نکلے اور کوئی بہت لیٹ بھی نہیں تھا, 10 بجے بند ہوئی, چلتے چلتے 10:30 ہو گئے ہوں گے, اینڈ واک کر کے واپس جا رہے ہیں اپنے ڈومس کی طرف, اینڈ راستے میں پولیس نے روک لیا, گائز کم آؤٹ, اینڈ آپ سے سوال جواب کرتے ہیں, پوچھتے ہیں اچھا آپ کے حلیے سے ریلیٹڈ ہمیں کوئی بندہ پتہ چلا ہے وہ یہاں پہ واردات ہوئی ہے, ڈو یو مائنڈ اف یو چیک یور بیک پیک. آئی واز لائک شیور, آئی مین آئی ڈونٹ مائنڈ. کھولا, دیکھا کتابیں ہیں, اوکے فائن یو کین گو. اینڈ لٹرلی میں کہتا تھا کہ یہ ایسی بھی کیا صورتحال بن گئی کہ یہاں پہ کون سا خطرہ آ گیا آپ کو, لیکن دس از ہاؤ اٹ از. وہاں پہ جو یعنی اتنا نہیں ہے کہ وہ دور کے ڈھول سہانے والی بات ہے کہ وہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ جی بڑا, ایسا نہیں ہے. جو ہمیں ایگزیکٹلی یہ چیز, آپ کا اسٹوڈنٹ آئی ڈی چیک کیا, بیگ چیک کیا, سارا کچھ کرتے, بیکاز دیز کیسز آر ہیپننگ, اور وہ پولیس وہاں پر بعد میں پہنچ کے چیک کر رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑا مسکنسیپشن ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وہاں پہ جی ہماری بالکل بھی نہیں ہے. اور دوسرا ایک اور چیز جو کانسیپٹ ہے نا کہ نہیں یار ان لوگوں نے سب کچھ دیکھا ہوتا ہے تو بڑا ان کا نا ہوتا ہی نہیں. سو میرے ساتھ while I was working نا, جو 2-3 گورے لڑکے جو ینگ تھے نا, ایوری اللہ معاف کرے لنچ ٹائم پہ جب باہر نکلتے تھے وہ صرف they were spotting girls and they were looking for girls. That's the, وہ کہتے ہیں let's go and find girls. مطلب ہم اس کو اپنی زبان میں جو ورڈ یوز کرتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے, لیکن وہاں پر یہ کامن ہے. مطلب اٹس ناٹ لائک کہ وہ ان کی کوئی ڈیزائر, بھائی وہ مرد ہیں وہ بھی, اور ان کی ڈیزائر ہے, اینڈ اٹس جسٹ ایزی فار دیم ٹو پریکٹس دیٹ. اور کچھ چیزیں کرنا مشکل ہے بیکاز تھوڑا سا لا اسٹرکٹ ہے, دیٹس اٹ. لا ایزی ہو جائے نا تو ہمارے سے 50 گنا وہ آگے نکل جائے. Everyone who has lived in the West for a little longer and who has had his eyes opened, یعنی کہ سمجھتا تھا معاشرے کو, وہ سب جانتے ہیں کہ کیوں وہ مطلب ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو چیٹ کرنا, یہ وہ پارٹنرز کپلس, یہ کیوں ہوتا ہے؟ بیکاز ایکسیس ٹو دیٹ تھنگ از ایکچولی ایزی. اور اسی طرح یہ کانٹینٹ, یہ جو کانٹینٹ کا ایکسپوجر ہے, دس از ایزی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ کنزیوم اور ڈائجسٹ, کہ جی ایکسپوجر ٹو کانٹینٹ بیسکلی فرسٹریٹس یو. دس از ایزیئر ٹو انڈرسٹینڈ دین دا ادر نیریٹو. اور بیسکلی ہمارا جو دین ہے اسلام, کتنی دیکھیں اس کے جو ریئل سلوشن ہے نا, ریئل سلوشن ٹو دس پرابلم, وہ ہمیں ہمارا دین دیتا ہے. بے شک کچھ ایسے فیکٹرز اسلام آئیڈینٹیفائی کرتا ہے جس سے معاشرے میں نا پرابلم پیدا ہوتی ہیں. وہ تو بہت سارے ہیں. اسلام تو ایک مورل معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے جس میں وہ مین فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, جیسے جھوٹ بولنا ایک مین بہت بڑا فیکٹر ہے جس سے تباہ ہو جاتی ہے موریلٹی. اسی طرح قتل کرنا, یا اسی طرح ان میں سے ایک ہے یعنی اللیگل illicit sexual انٹریکشن, یعنی جس میں کوئی حادی نہ ہو, کوئی درمیان میں قدغن نہ ہو, جیسے کہ ان معاشروں میں. یہ اسلام آئیڈینٹیفائی کرتا ہے ایز ون آف دا بگ فیکٹر. قدغن کو بھی آپ بتا دیں لوگوں کو کیا ہوتا ہے. یعنی ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے, دیکھیں چند ہمیں سب کو پتا ہے, لیکن جسٹ ٹو پٹ اٹ ڈسکسنگ دس تھنگ, کہ غض البصر
ایک چیز مردوں کو اللہ تعالیٰ ہاں یہ تو اب قرآن ہے نا عربی ہے ہاں عربی سورۃ نور آیت نمبر 30 ہے, اس میں غض البصر کا ذکر ہے نا کہ مرد جو ہے نا وہ اپنی نظروں کو نیچے کر لیں, ہٹا لیں. ڈونٹ لک ایٹ دوز تھنگس وچ ول ٹیمپٹ یو ایکچولی. سمپل. اگر ایک بھوکا ہے لیٹ سے اس کو آپ بار بار بھنا ہوا گوشت دکھائیں گے یا وہ خود دیکھے گا تو وہ زیادہ ہی ٹیمپٹ ہوگا نا آبویسلی. لیکن ایک بار اگر اس نے کھانا کھا لیا جی جی تو دوبارہ جب بھنا ہوا گوشت آئے گا اس کے سامنے جی اس وقت نہیں فوراً نہیں مانگے گا, لیکن اگلے دن اس کا کیونکہ اس نے اس کی ایپیٹائٹ اور بڑھ جائے گی. یہ ٹیسٹ تھا آپ کا, میں نے ٹیسٹ لے رہا تھا آپ کا. اچھا ویسے اب اس کو اچھا میں جسٹ کمپلیٹ کر لوں. اسی طرح اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈیٹیل, اللہ سبحان اللہ, آئی تھنک اٹ لائک دس اینڈ آئی اٹ از سو سمپل ایکچولی. کنگ آف دا کنگز, کریٹر آف ایوری تھنگ, خالق کل شیء, وائی ڈڈ ہی اللہ needed to spare some time to put forward a lengthy ayah in this regard. سورۃ النور آیت نمبر 31 کی میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں, نمبر 1. پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا, جو کہ مردوں کو بھی کہا ہے پچھلی آیت میں, اس کی حفاظت کریں ہر طریقے سے. پھر اپنی آرائش اور زیب و آرائش یعنی ornamentation and adornment اس کو مت ظاہر کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہو, مطلب آپ کا قد کاٹ یا جو بھی, جو چیزیں آپ نہیں چھپا سکتے, سوائے اپنے خاوند, اپنے باپ, اپنے سسر, اپنے خاوند کی دوسری بیوی سے اگر بیٹے ہیں ان کے, اپنے ماموں, چچا, بھانجے, بھتیجے. پھر آگے اللہ تعالیٰ یوں اینڈ تک اللہ تعالیٰ نے ایک رشتہ کوئی چیز چھوڑی نہیں کہ ان عورتوں سے, اپنی قسم کی عورتوں سے اور لونڈی غلاموں کے سوا نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں, یا ایسے بچے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہیں ہیں. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس ڈیٹیل تک کنگ آف دا کنگز جا رہے ہیں. آپ نے شروع میں جو بڑی بات کی نا وہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے بات کہ کنگ آف دا کنگز آپ نے کہا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا کریٹر ہے, آپ کے لسٹ کو کریٹ کرنے والا, سیکشول ڈیزائر کو کریٹ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور وہی بتا رہی ہے کہ آپ نے اس کا صحیح استعمال کیا ہے, کنٹرول کیسے کرنا ہے. اچھا دونوں کو کہا ہے, دیکھیں بیلنسڈ ہے بالکل, دونوں کو کہا ہے. مردوں کو اپنی جگہ پہ کہا ہے کیونکہ اللہ نے مرد کو پیدا کیا, اس کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ٹیسٹوسٹیرون اور اس سے جو بھی خواہشات پیدا ہوتی ہیں. اسی طرح ایسٹروجن عورت کو دی ہے, اس کو اپنی جگہ بتایا ہے. اللہ کو, کریٹر کو, جیسے آپ نے کہا, اس کو زیادہ صحیح پتہ ہے کہ کس کو کتنا کس لمٹ میں رکھنا ہے. اچھا اس میں عمر بھائی یہ بھی ہے کہ جتنے بھی پاسبل ڈیزائرز ہو سکتے ہیں نا وہ سارے اللہ کو پتہ ہے نا کہ یہ بھی ڈیزائر ہے. حب الشہوات میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں, یعنی کہ النساء بھی ہے اور پھر اس کے بعد ویلتھ بھی ہے اور گھوڑے بھی ہیں اور یہ سارا. تو ہمیں نا اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ بالکل ہر چیز کو بند کر دیں, رادر ہمیں چینل دیتا ہے کہ یہ اس کا حلال طریقہ ہے اور یہ اس کا حرام طریقہ ہے. سو فار ایگزامپل اگر آپ کے ڈیزائرز ہیں, آپ یو گیٹ میریڈ, یو ہیو اے وائف, یو ہیو اے اسپاؤس, یو ہیو اے پارٹنر, ایٹ دا سیم ٹائم اگر یہ سارے ایونیوز جو ہیں وہ حرام ہیں, اس طرف نہیں جانا. پھر کھانے پینے کی بات ہے, یہ ساری چیزیں آپ کھا پی سکتے ہیں, خنزیر کا گوشت آپ کے لیے حرام کر دیا, شراب حرام کر دیا وغیرہ وغیرہ, وہ ایک چھوٹی سی لسٹ ہے جو بتا دیں یہ ہاں یہاں نہیں جانا, یہ آپ کے لیے الاؤ کر دیا. اینڈ لائک وائز ود ایوری تھنگ, آپ نے بزنس کرنا ہے ضرور کریں, سود نہ کریں, رشوت نہ لیں, چوری چکاری نہ کریں, یعنی ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ڈیزائر. اچھا ایون انوی ہے نا, انوی, اب ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ نے کسی کا رشک کرنا ہے تو اس کا کر لو جس کو اللہ تعالیٰ نے یا علم بہت دیا ہے اور وہ اللہ کا یہ دیا ہوا علم پھیلاتا ہے, یا جس کو مال بہت دیا گیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, تو آپ اس سے رشک کرتے ہو. ہاں چینلائز کیا کہ اگر آپ نے کرنا ہی ہے نا تو یہ کر لو. لائک وائز اگر آپ نے حسد اور رشک میں فرق بھی ہے نا, حسد میں تو آپ چاہتے ہو کہ دوسرے سے چیز چھن جائے, رشک تو یہ ہے کہ آپ اس سے امپریس ہوتے ہو, چاہتے ہو آئی ہیڈ دی سیم. ہاں ایگزیکٹلی بالکل. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں باقی جتنی بھی انسان کی, اچھا غصہ ہے فار ایگزامپل, آپ کے غصہ تو بہت برا ہوتا ہے نہیں, لیکن you know love for the sake of Allah and hate for the sake of Allah is also الولا والبرا جو ہے یہ بھی اسلام کا حصہ ہے. تو اب آپ دیکھیں فار ایگزامپل یہ جو غزہ والا معاملہ ہے, اس میں آپ دیکھ رہے ہو کہ اللہ معاف کرے ہمارے بہن بھائی جو ہیں ان کے ساتھ جو اٹراسٹیز ہو رہی ہیں, اب آپ کہیں نہیں یار میں غصہ نہیں کرتا, میرا نام میں تو بس چلو, اس کا مطلب ہے آپ کا ایمان مر گیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر نا وہ ایمان کی وہ کیفیت ہی نہیں ہے کہ آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور آپ اتنے چل ریلیکس بیٹھے ہو. اب اس کا معاملہ بھی یہی ہے, دیوس کا معاملہ. the thing is اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ ٹیبل توڑ دیں اور آگ لگا دیں اور ATM لوٹ لیں, نہیں. کہا جا رہا ہے کہ آپ
اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے جو نفرت ہے نا, اس کو بھی آپ نے چینلائز کرنا ہے کہ واٹ کین آئی ڈو ناؤ ٹو ہیلپ مائی بردرز اینڈ سسٹرز. سو نو میٹر واٹ کائنڈ آف ایموشن اور وٹ ایور ڈیزائر دیٹ یو کین تھنک آف, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو وہ چینل کرنے کا طریقہ بتایا کہ اس کا ایک بالکل لیجٹمیٹ اور حلال طریقہ ہے, آپ اس کو ڈائیورٹ کریں اس طرف, اور ایک حرام طریقہ ہے اور اس طرف آپ نے نہیں جانا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْن, ہم نے تمہیں 2 راستے دکھائے ہیں. اور ایک اور جگہ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اب تمہاری مرضی ہے کہ تم نے گناہوں کا راستہ لینا ہے, یو ہیو فری ول, یو کین چوز دیٹ, اور یو ٹیک دا پاتھ آف رائچسنس, وہ بھی تمہاری چوائس ہے. شیطان کا یہی تو ضیابہ ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے چینل دیا نا, اس پہ سب سے زیادہ اٹیک ہے. آج ہمارے فیملی انسٹیٹیوشن پہ اٹیک ہے, ایک سے زیادہ شادیوں پہ اٹیک ہے. تم گرل فرینڈ جتنی مرضی رکھو, شادیاں زیادہ نہیں کر سکتے. ریلیشن شپ رکھو. ایسی عورتیں بھی ہیں, مطلب مجھے اگزامپل کہیں میں نے سنی کہ وہ عورت کہتی کہ ہسبینڈ میرا چیٹ کر لے بے شک, لیکن دوسری شادی کبھی نہ کرے. اس طرح کی ایگزامپلس بھی ہیں. اور اس کے اپوزنگ جو حرام طریقے ہیں, ویلنٹائنز ڈے جس کی بھی بات ہم کریں گے, اس کو بڑھایا جاتا ہے, گلوریفائی کیا جاتا ہے. گائز ابھی ہم چھوٹا سا سیگمنٹ کی طرف موو کرتے ہیں اور پھر واپس اس ٹاپک پہ ریٹرن کرتے ہیں. تو آج کا ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے جی کویسچن آف دا ویک. تو آج کویسچن آف دا ویک میں ہم نے کہا چلو 3 سوال لے لیتے ہیں. تو پہلا سوال ہے جی SFV اسحان کی طرف سے, اب یہ نام پراپر عائشان کی طرف سے, وہ کہہ رہے ہیں hey team Maulvi with an attitude, I came across your YouTube channel recently and loved your video on conspiracy theories. Just want to appreciate your efforts. What you have been doing with your YouTube channel and the content on socials is amazing. Love it. I'm curious, are you editing your videos yourself? PS, just subscribed. تو دیکھیں میری زندگی میں اور بھی بڑے کام ہوتے ہیں, میں ویڈیوز قطعاً ایڈٹ خود نہیں کرتا. ہمارے پاس ایک بڑی پیاری سی میڈیا کی ٹیم ہے جو آپ کو اس وقت نظر نہیں آ رہی. یہ ماشاءاللہ کیمرہ کے پیچھے ہوتے ہیں, کبھی کبھار کیمرہ کے آگے بھی آ جاتے ہیں ہماری سٹوریوں میں, یا کبھی ویسے ہم ان کا ذکر خیر کر دیں تو آ جاتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ ہمارے پاس پوری ٹیم ہے, وہ ہماری ویڈیوز کو ایڈٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو ریکارڈ بھی کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ بہت زبردست کام کرتے ہیں. لیکن زیادہ ایک زمانہ تھا جب آپ بھی کرتے تھے. ہاں ایک زمانہ تھا کہ ہم میڈیا کی ریکارڈنگ بھی کرتے تھے, ایڈیٹنگ بھی کرتے تھے, پوسٹر بھی بناتے تھے, لیکچر بھی خود ہی دیتے تھے, سب کچھ کیا. شیئر کریے گا وہ اپنی چلیں میں آپ کی سیلف ایڈیٹڈ ویڈیوز ہیں نا کچھ بڑی زبردست, میں ضرور کروں گا, کیوں نہیں کروں گا. ایسا کرتے ہیں ابھی ٹاپک یہ رکھ دیتے ہیں انشاءاللہ, سیلف ایڈیٹڈ ویڈیوز. ہاں صحیح بات ہے, آگے اس پہ بات کرتے ہیں. بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے. آپ لوگوں کے پاس ہی کنٹینٹ ہے نا, میرے پاس ڈھیروں کنٹینٹ پڑا ہے. میں آپ کو جس دن وہ چلا دیا نا, آپ لوگ وہ کہتے ہیں ہنس ہنس کے پٹھے ہو جائیں گے آپ, کیونکہ اتنا فنی اور فنی دنیا سے اس کا تعلق ہے. اور کس ٹول میں وہ بنتا تھا, وہ بھی اللہ اکبر, وہ پوسٹر ہم بناتے تھے پاور پوائنٹ میں. ایگزیکٹلی سر یہ ہوتا ہے لیجنڈ اسٹیٹس انلاکڈ. I used to do that as well. صحیح بات ہے. یہ ہوتا ہے کریٹیوٹی, ہاؤ کین یو, بلکہ میں چاہوں گا کہ میں ابھی آپ کو انیبلٹی میں یوز فوٹوشاپ, میں آپ کو ابھی کچھ یہاں پہ چاہوں گا کہ وہ ہم ایک کچھ پوسٹرز جو ہے نا وہ دکھا دیں انشاءاللہ, جو کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ پاور پوائنٹ میں بنے ہوئے ہمارے بڑے بڑے. یہ ہوتا ہے آپ کو اتنا اچھا یوز کرنے آتے ہیں ٹولس کہ آپ پاور پوائنٹ جیسے ٹولس پہ ایسے پوسٹر بنا لیتے ہیں جو فوٹوشاپ پہ آپ وہ ایپ جو اس چیز کے لیے ڈیزائنڈ ہی نہیں ہے اس پہ بھی وہ کام لے وہ کام کر لیتے ہیں. یہ بات ہے. یہ تو انسانی فطرت اچھا کے میں خلاف. ونڈوز میڈیا پلیئر پہ آڈیو ایڈیٹنگ کیا کرتا تھا. ونڈوز میڈیا پلیئر جو کہ ویڈیو کے لیے ہوتا ہے, اس پہ میں آڈیو ایڈیٹنگ کیا کرتا تھا. یعنی ویڈیو کو کٹ کٹ کرا کے آڈیو جوڑ کے پھر اس کو ایز MP3 سیو کر لیں تو وہ بات ہو جاتی ہے. تو آڈیو ایڈیٹنگ کیا کرتا تھا. تو خیر اینی وے اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. یہ سوال ہے جی فاطمہ کی طرف سے, انسٹاگرام پہ یہ ہمارا مولوی ود این ایٹیٹیوڈ کا جو چینل ہے وہاں پہ یہ سوال آ رہے ہیں, ان کیس یو گائز وانٹ ٹو نو کہ ہم کیسے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. کہہ رہی ہیں السلام علیکم ضیاء بھائی, اگر ہم کسی کو ہاٹ اسپاٹ یا وائی فائی آن کریں تو اگر وہ اس سے غلط استعمال کرے تو اس کا گناہ ہمیں بھی ملے گا. بہت ہی خوبصورت سوال ہے آپ کا. دیکھیے اس کا شارٹ آنسر یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہو کہ غالب گمان یہ ہے کہ وہ بندہ اس کو غلط کام کے لیے استعمال کرے گا, پھر آپ اس کو وائی فائی نہ دیں. لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فار ایگزامپل اس نے صحیح کرنا ہے غلط کرنا ہے, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. جیسا کہ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں, ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر آپ کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا نا وہ شیمپین گلاسز ہوتے ہیں نا, تو شیمپین گلاسز آپ کو پتہ ہے کہ یہ گلاس جو ہے یہ شیمپین کے لیے ہی استعمال ہوگا, یا کچھ گلاسز ہوتے ہیں وہ خاص قسم کی الکوہولک بیوریجز کے لیے ہی ہوتے ہیں, اس میں کوئی ملک شیک یا اورنج جوس نہیں پی رہا ہوتا. یہ کنفرم, وہ تو ہمارے یہاں پاکستان میں تو وہ
ہر گلاس میں ہر چیز ہی چلتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ بیئر مگ میں جو ہے وہ آپ کو ملک شیک بھی سرو کر دیں گے اور شیمپین گلاس میں آپ کو جوس بھی پلا دیں گے. مطلب وہ ہمارے یہاں تو کوئی ہاں تو لسی بھی پلا دیتے ہیں کوئی مثلا اسٹرا لگا کے. تو پوائنٹ از کہ ہمارے یہاں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ, تو مطلب گلاس جس طرح بھی ہو جائے استعمال, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. بٹ باہر فار ایگزامپل اگر آپ رہتے ہیں یورپ میں, تو اٹ از مطلب 99% چانس یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو یہ والا گلاس بیچ رہے ہو ایک پرٹیکولر ٹائپ کا, اس کا غلط استعمال ہوگا. تو اس کیس میں علماء کہتے ہیں کہ پھر آپ کو وہ گلاس نہیں بیچنا چاہیے, آپ اس کو سیل ہی نہ کریں. اسی طرح سے وائی فائی کی اگر آپ جو نا مطلب مثال لیں, اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ جنرل یوز کرے گا فار ایگزامپل ایجوکیشنل پرپسز کے لیے, یا کوئی ڈاکیومنٹریز یا کوئی نارمل سا کانٹینٹ وہ دیکھے گا, فیئر انف, دیٹس اوکے. بٹ اگر آپ کو یقین ہو کہ یہ بچہ یا اسٹوڈنٹ یا ہویور اٹ از یہ اس کا غلط استعمال کرے گا, تو پھر آپ کو اس کو نہیں دینا چاہیے. اٹس دا تھاٹ دیٹ کاؤنٹس ایز ویل, کہ اٹس بیسکلی تقویٰ ہے بھائی. اگر ایسا سوال کوئی پوچھ رہا ہے ماشاء اللہ, تو وہ خیال رکھنا چاہ رہا ہے نا کہ بے شک کہ میرے سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے. تو یہ جزاک اللہ خیر آپ نے سوال پوچھا. اگلا سوال ہے جی, آخری سوال دیجا کی طرف سے, آئی تھنک ان کا نام خدیجہ ہے. وہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم, آئی ہیو اے کویسچن دیٹ آر فیمیلز الاؤڈ ٹو جوائن سوسائٹیز ان یونیورسٹی, ایگزامپل کمپیوٹر IT سوسائٹی. We do get exposure through these societies, but obviously free mixing is done when we have to organize events on behalf of the societies. So kindly tell if girls can be part of societies in universities. Jazakallah. So اس میں آپ کو مختصراً یہ کہوں گا کہ اگر تو فار ایگزامپل آپ کے کچھ دیکھیں معاشرے کے اندر نا ہمیں کوشش کرنی چاہیے تا حد استطاعت کہ ہم لوگ فری مکسنگ کو منیمائز کریں. لیکن اگر کہیں فار ایگزامپل انیویٹیبل ہے یا ہمارے کنٹرول سے باہر ہے, فری مکسنگ ہوتی ہے, تو اس کیس میں آپ کو کچھ رولز اور گائیڈ لائنس کو فالو کرنا ہے. یعنی کہ آپ نے فار ایگزامپل دکان پہ جاتے ہیں, وہاں پہ دکاندار میل ہے, آپ خاتون ہیں, آگے دکاندار مرد ہے. اب کیا کریں, بات نہ کریں اس سے, بات تو کرنی پڑے گی, لیکن آپ ایک طریقے میں کرتے ہو نا, یعنی کہ آپ زیادہ فرینک نہیں ہوتے ان کے ساتھ. یو کیپ اٹ پروفیشنل, یو کیپ اٹ اسٹریٹ فارورڈ, آپ ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہو. نمبر 2 یہ کہ آپ پرائیویٹلی بات نہیں کرتے, اکیلے میں بیٹھ کے بات نہیں کرتے, کیونکہ جب بھی 2 نامحرم ایک ساتھ ہوتے ہیں تو تیسرا بیچ میں شیطان ہوتا ہے. تو اس کو آپ یعنی اس خلوت کو آپ اوائڈ کرتے ہو. تیسری چیز یہ کہ آپ کوشش کرتے ہو کہ یہ بار بار نہ ہو, یعنی کہ یہ جو میٹنگ ہے اپوزٹ جینڈر کے ساتھ, اٹ شوڈ ناٹ بی اکرنگ اگین اینڈ اگین. اگر ایک آدھ میٹنگ سے بات ہو جاتی ہے تو الحمدللہ وی کین ڈیل ود دس, لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو ایک عادت نہ بنا لیں کہ بس اب تو چلو ہو ہی گیا, تو اب تو نارمل ہر معاملے میں یہ بات چل رہی ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ ان چیزوں کا اگر آپ خیال رکھیں تو یو کین ڈو اٹ. اینڈ اگین تھوڑا سا بیچ میں ڈسکلیمر یہ بھی دوں گا کہ یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ سوسائٹی کس ٹائپ کی. اگر آپ کہیں کہ جی میں لیٹ سے کوئی ڈانس اینڈ کلچر سوسائٹی ہے تو پھر برائے مہربانی, یہ تو اس میں اور بھی بڑے مسئلے مسائل ہیں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں سائنس سوسائٹی ہے, یا لیٹ سے کہ کوئی IT کی کوئی پرٹیکولر آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کی کوئی سوسائٹی بنی, فیئر انف, دیٹس اوکے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے لیے بنی ہوئی ہے, فیئر انف. بٹ دا تھنگ از کہ یہ بھی خیال رکھیں کہ آخر ہمارا اس سوسائٹی کو جوائن کرنے کا مقصد کیا ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے, تو اس کو بھی پلیز ضرور چیک کریں. گائز ہم اگلی بات کی طرف موو کرتے ہیں, اور اس سے پہلے کہ ہم ذرا ویلنٹائنس ڈے کو تھوڑا سا ایکسپلور کریں. حال ہی میں الیکشنز ہوئے, میں نے کہا میں ذرا آپ سے ذرا پتہ کروں کہ بھئی اس وقت ملک کے جو حالات چل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور پاکستان کو ہر قسم کے اندرونی بیرونی فتنوں سے محفوظ رکھے. یہ ہمیشہ نا یہ سوال رہتا ہے کہ ہو ٹو ووٹ فار, اور ہم نے آلدو اس کے اوپر پہلے ایک پوری ڈیٹیل میں پوڈ کاسٹ بھی کی, الیکشنز کے بارے میں بات بھی کی. تو آپ لوگوں کا کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب آپ فار ایگزامپل ووٹ کاسٹ کرنے جاتے ہیں, تو میں جاننا چاہوں گا ایک چیز بتائیں کہ واٹ از دا مین تھنگ دیٹ یو آر لوکنگ فار ان دا کینڈیڈیٹ دیٹ یو آر ووٹنگ فار, اور دا پارٹی دیٹ یو ووٹنگ فار. ہو ٹو ووٹ تو یہ اچھا سوال ہے, لیکن آپ کی ایفیلیشن سامنے آئی ہمارے اور لوگوں کے وہ بھی کہ آپ نے کسی پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ جوائن ہینڈز کیے ہیں اور ان کو سپورٹ کیا. اصل میں دیکھیں ہمارا یوتھ کلب کا میزر ہے, اب چونکہ پوچھ ہی لیا آپ نے تو میں آفیشیل موقع پر نہ بیان کر دوں. یوتھ کلب جو ہے وہ ایک نان پولیٹیکل اور نان سیکٹیرین ادارہ ہے. ہم لوگ ہمیشہ سے یہ بات کلیم کرتے ہیں. ہمارا مین کام جو ہے وہ دین کی بات کرنا, لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنا, یہی ہے. شاید جنہوں نے کیا شاید بخال ہے وہ جذبات میں کبھی کبھار کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں, تو ہم کسی کو یعنی بجائے کہ بیش کریں یا وہ برا بھلا کہیں یا کچھ اور کہیں, ہم کہتے ہیں جو بھی خیر کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ سارے لوگ اچھے ہیں. جو بھی دین کی بات کرے, جو بھی خیر کی بات کرے, جو معاشرے میں پازیٹیو چینج لانے کی بات کرے, ہم سب کو, چاہے ان کا تعلق کسی پارٹی سے بھی ہو, جو بھی خیر کی بات کرتا ہے نا, ہمارا ہسٹری رہی ہے, ہمارا ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ ہم
وی ٹرائی ٹو کال اے اسپیڈ. جہاں پہ بھی چاہے ہمارا کوئی دشمن بھی ہو نا, کوئی ورسٹ اپوننٹ بھی ہو, وہ بھی اگر اچھی بات کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار جو باتیں اس کی باقی اپنی جگہ, یہ بات بڑی اچھی کی ہے اس نے. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اسٹینس ہمیشہ سے کافی بیلنسڈ اور نیوٹرل رہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وچ ایور پارٹی, وچ ایور person, whichever organization is doing the right thing as per the Quran and Sunnah, as per the teachings of Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, ہماری سپورٹ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوگی اس پرٹیکولر ایشو میں. ہاں اس کے علاوہ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا, دو سگے بھائی بھی ہو نا, ان میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے. دا پوائنٹ از ہم کسی کی ہر بات کو انڈورس نہیں کرتے. یہ تو فزیکلی امپاسبل ہے نا کہ آپ کہیں کہ کسی بندے کو میں جی اس کی ہر بات کو انڈورس کروں گا, ایسا تو یعنی سوائے اللہ اور اس کے رسول کے یہ اتنا بلائنڈ اڈہیرنس تو ہم کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے. یہ تو دین میں بھی اجازت نہیں ہے, اپنے آپ کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے کہ میں اپنی ہر بات کو. ہاں ایگزیکٹلی, میں خود اپنی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آج میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ میرا خاتمہ خیر پر ہو, لیکن ہو سکتا ہے اللہ معاف کرے کل کو میرا اوپینین بدل جاتا ہے, یا کل کو میں اللہ معاف کرے آف ٹریک ہو جاتا ہوں. تو میں تو اپنی گارنٹی نہیں دے سکتا, تو کسی اور کی گارنٹی کیا دیں. ایز فار دا کوسچن بھائی, میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی شہری, ہر پاکستانی مسلمان کو جو ہے نا نائیو نہیں ہونا چاہیے کہ سنی سنائی باتوں پہ جو ہے نا وہ سمجھیں کہ یہ پارٹی ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. تھوڑا سا بندہ پاسٹ ہسٹری دیکھتا ہے, تھوڑا سا ریسرچ کرتا ہے, ہولسٹک پکچر کو دیکھتا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے پہلے کارکردگی کس جو ہے جماعت کی وہ کیا رہی ہے, تو اس حوالے سے سوچ کے میرے خیال سے ہر بندہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہمارے ملک کے فیوچر کے لیے. عمر بھائی آپ کا کیا رہتا ہے؟ میں اس پہ آتا ہوں, لیکن ایز فار دا کوسچن دیٹ یو آسکڈ فضیہ بھائی, وہ آپ نے کیا واقعی کیٹیگورک اعلان کیا؟ نہیں, میرا طرف سے کوئی اعلان نہیں ہے, میرے سے کوئی اعلان نہیں ہے. میں اس لیے اپنی آڈینس کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا اسٹینس ہمیشہ سے نان پولیٹیکل اور نان سیکٹیرین رہا ہے. میری طرف سے کوئی اعلان نہیں. اگر میں نے اعلان کرنا ہوگا نا تو آپ کو پوڈ کاسٹ میں اعلان کر دوں گا. میرے پاس بہت سارے ایونیوز ہیں اعلان کرنے کے, سوشل میڈیا ہے, میں اسٹوریاں ڈالتا رہتا ہوں انسٹاگرام پہ. آپ لوگ جو لوگ چیک کرتے ہیں, آئی کیپ پوسٹنگ اسٹف آل دا ٹائم. تو اگر اتنی بڑی بات ہوگی, اگر میں نے اعلان کرنا ہوگا تو میں کیا پبلکلی نہیں کروں گا؟ یعنی آپ نے ووٹ ڈالنے سے پہلے کسی پارٹی کے ساتھ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں بہت سارے لوگوں سے محبت ہماری اپنی جگہ پہ, لیکن ایسا نہیں کہ ہم لوگ کسی کو انڈورس کریں یا ہماری آرگنائزیشن جو ہے وہ فلی کسی کے ساتھ ہو جائے. اچھا, جو آپ نے دوسرا سوال ایکچوئل سوال پوچھا ہے, اٹ از ڈیفیکلٹ فرسٹ آف آل, وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ, کیونکہ جو کہاں سے بندہ شروع کرے اور کیا بات کرے بندہ, جو اظہار بھی مشکل ہے, کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, مجبور ہیں اوف اللہ, کچھ سہ بھی نہیں سکتے. اس سے آغاز کریں آپ اپنی بات. اللہ اکبر, آپ نے آسان کر دی میری بات. یعنی جتنا اس وقت بیڑا غرق ہوا ہوا ہے, جو چل رہا ہے سب کے سامنے, ایون ہمارے کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے ہے, تو پھر بھی ہمیں نا اصول کے ساتھ چلنا چاہیے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, دیکھیں اللہ کی طرف سے بھی نا ایفرٹ کرنا ہمارے پہ لازم ہے, رزلٹ ہمارے پہ لازم نہیں ہے. سو وی ہیو ٹو ڈو اور سپورٹ دا رائٹ ایفرٹ ان آل سرکمسٹانسز. رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیں, کیونکہ رزلٹ کا حساب کتاب نہیں ہونا آپ سے, آپ نے کیا کیا اس کا سوال ہوگا. تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ کہتی ہے کہ جو بھی حالات ہیں, جیسا بھی جو کچھ بھی چل رہا ہے, ٹرائی ٹو, جیسے مینلی تو وہی بات ہے جو آپ نے کر دی ہے کہ ٹرائی ٹو فائنڈ دا بیسٹ آپشن ہو از ٹرائنگ ٹو امپلیمنٹ اور سپورٹ اور انفورس اللہز احکامات, ٹیچنگس, قرآن اور سنت, جس کے جو پاکستان کا دستور ہے, آئین ہے کہ sovereignty to legislate belongs to اللہ, اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ رہے گا. اس کو جو بھی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس چیز کو, اور اس کو سپورٹ کرنے والی ایک اور جو چیز ہمارے موجود ہے کہ nothing can be, no legislation can be repugnant to Quran and Sunnah. جو بھی اس کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے اندر بھی کچھ مسائل ہیں یا نہیں ہیں. آف کورس ہم سب کی ایک لمٹ ہے جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں, باقی اللہ پہ آپ اپنی استطاعت تک دیکھنے کی کوشش کریں, جہاں پہ آپ کو نظر آئے. بس ایک آپ جو بھی کہہ لیں, ایک اللہ سے دعا مانگ کے آپ اپنا وہاں پہ رول پلے کر دیں جو آپ کو صحیح لگا ہے. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے ایون لیٹ سے ایک پارٹی کا پورا اوور آل مینیفیسٹو ایسا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی قرآن و سنت امپلیمنٹ ہو, اسلامی نظام آئے, لیکن لیٹ سے آپ کے علاقے میں ایک بندہ ایسا ہے اسی پارٹی کا جو ایون نماز بھی شاید نہیں پڑھتا صحیح طریقے سے, لیٹ سے, لیکن ایک اور پارٹی کا ایسا بندہ ہے جو نمازی ہے, آپ روز جاتے ہیں, آپ کا اس سے سلام دعا ہوتی ہے, کم از کم نمازی ہے, اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں نا وہ اللہ کا نظام یا مساجد کی بات کرتا ہے, جسٹس کی بات کرتا ہے, دین یا خیر اور جسٹس کی بات کرتا ہے, اور کرتا بھی ہے, شریف بندہ ہے. صحیح. تو مے بی ان دیٹ کیس یو کین ایون اسکپ دیٹ پارٹی اور گو فار دیٹ از ویل, یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی فائنلی آپ کا پرسنل اجتہاد ہے, اللہ سے دعا مانگیں, استخارہ کو کبھی نہ بھولیں,
I mean, this is something we should never forget. True. Istikhara is literally for voting you must do istikhara. اور میں سب سے پہلے اپنے آپ کو یاد کرا رہا ہوں. چلیں اب تو ہو گیا, اب تو خیر رات کی بات کی تھوڑا سا سوال لیٹ ہے, مطلب اب لوگ جو سن رہے ہیں وہ کہیں گے اب تو ہو گیا, صحیح بات. اب کیا کر رہے ہیں. لیکن آئی تھنک آئی ایگری ود واٹ عمر بھائی سیڈ کہ کرائٹیریا جو ہے نا وہ یہ ملٹیپل اوپینینز ہیں اور آپ کا اپنا پرسنل اجتہاد ہی ہے اس میں, اینڈ یہی دونوں آپشنز ہیں کہ یو پک دا کینڈیڈیٹ اینڈ دا پارٹیز کا بیسکلی مکسچر ہے. یہ وہی بات ہے, ہلکا ٹو ہلکا ویری کرے گا. آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں, ہر ہلکے والے کے پاس اپنی آپشنز ہیں. تو اس میں آپ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے آپ کو جو لگتا ہے کہ سمن ہو از کلوزر ٹو دین اور دین پسند ایٹ لیسٹ, اور ہو سکتا ہے کبھی اور کہ یار میرے تو کوئی ہلکے میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو دین پسند ہو, سو آپ نے اس میں لیسر آف دی ایولز کی طرف چلے جائیں. ہاں بالکل, کیونکہ کئی علماء جو ہے وہ جب انٹرنیشنلی فار ایگزامپل امریکہ یا یو کے میں ووٹ ڈالنے کی بات آتی ہے تو اس کے بارے میں وہ مسلمانوں کو یہ ارج کرتے ہیں کہ آپ ضرور ووٹ ڈالیں, اس کو ڈال دیں. چلیں اگر آپ کو دونوں ہی برے لگ رہے ہیں تو جو کم برا ہے اس کو ڈال دیں, کیونکہ اگر وہ شاید مسلمانوں کے لیے لیسر آف اے تھریٹ ہوگا دین دی ادر ون. اور اگر آپ خاموش رہتے ہیں اور آپ نہیں ڈالتے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ووٹ نہ ڈالنے کی وجہ سے ایک بندہ جس کو اقتدار میں نہیں آنا چاہتا وہ آ گیا. سو بہرحال یہ کچھ کئی ایک ورائٹی آف اوپینینز ہیں. میں نے بات کی نا اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں, کیونکہ یہ بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرنی چاہیے, کیونکہ ہم سب یہ بات کرتے ہوئے بھی اگر کوئی سن کے اس طرح اپنا ویو بنا لیتا ہے تو اللہ کے سامنے ہم بھی جواب دیں. وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. ہم سے اگر کوئی اس میں غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے. یہ بھی میں ساتھ کہوں گا اور یہ بھی مینشن کروں گا کہ اگر آپ نے وہ کینڈیڈیٹ دیکھ لیا جو کہ نمازی ہے, لیکن اگر لیٹ سے اس کی ایفیلیشن کوئی بالکل کسی ایسی پارٹی کے ساتھ ہے جو آفن گوز پیرلل ود اسلامک ٹیچنگس, یعنی بالکل آف دا وے ہے, میں نام نہیں لیتا, لوگ سمجھدار ہیں, دین مے بی یو شوڈ تھنک آف سم تھنگ ایلس, مے بی دین یو کین گو فار دی ادر پارٹی. مطلب it is difficult, it is complicated. Ask Allah subhanahu wa ta'ala for help, and at then the end of the day, you know what I'll say کہ whatever helps you sleep at night and whatever decision you can justify before Allah on the day of judgment, وہ فیصلہ بڑے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. آئی تھنک اب تو چلیں جس طرح بھی پروسیس ہے سو ہے, لیکن آئی تھنک ہمارے نا ہمیں ود ایوری الیکشن آئی تھنک ہمارا جو آئی کیو لیول ہے نا وہ تھوڑا اوپر جانا چاہیے, اور ہماری جو سوشل اویئرنیس ہے وہ بھی اوپر جانی چاہیے کہ واٹ آر دا کرائٹیریا ٹو کیپ ان مائنڈ, بیکاز آبویسلی ایک ہر بندے کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اچھا, موونگ بیک ٹو دا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے تھے, ہم لوگ سوشل میڈیا سے اور یہ جو پورنوگرافی سے ریلیٹڈ بات ہوئی تھی, ویلنٹائنس ڈے کا تذکرہ بھی بیچ میں آیا. اب یہ جو ہر سال ہی آتا ہے اور لوگ اس پہ بات بھی کرتے ہیں, دا تھنگ از کہ کئی لوگ اس جال میں پھنس جاتے ہیں عشق عاشقی والے میں, اور خاص طور پہ اس کو یہ سیلیبریشن کی بات سمجھی جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو میں ان بزنسز سے گزارش کروں گا کہ جو ویلنٹائنس ڈے کے اوپر ڈیکوریشنز کرتے ہیں اور اس کو پروموٹ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نا سخت وعید ہے ان لوگوں کے اوپر قرآن مجید میں جو صرف پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے بیچ میں فحاشی پھیلے اور یہ چیز اسپریڈ ہو. تو امیجن کریں کہ جو صرف, یعنی یہ نہیں کہا جو فحاشی کر رہے ہیں یا فوش کام کر رہے ہیں یا اس میں انگیج کر رہے ہیں یا ویلنٹائن ڈے کے اوپر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ڈیٹ پہ گئے ہوئے تھے, یہ ان کی بات نہیں ہو رہی. یہ بات ہو رہی ہے وہ لوگ جو سمپلی پسند کرتے ہیں کہ مسلم معاشرے کے اندر یہ چیز پھیل جائے, ان کے اوپر دنیا آخرت کے عذاب کی وعید ہے. اب آپ سوچیں کہ کتنی بڑی بات ہے. تو کئی ہمارے یہاں پہ سٹورز ہیں, بزنس کے پیچھے اپنا دین بیچ ڈالتے ہیں, اپنے بزنس کے پیچھے ڈیکوریشنز بھی کریں گے, پروموٹ بھی کریں گے, ویلنٹائنس ڈے پہ سیلز بھی لگی ہوں گی, فلان ڈبکا, یعنی سارا کچھ ہوا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں ان سے مخاطب ہوں کہ پلیز تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں کہ آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اس میں جب ایک اور چیز بھی مینشن کرتے ہیں, آپ نے قرآن کی ایک آیت سورۃ النور کی آیت ہے جو آپ نے کی ہے, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ, جو ہے یہ بڑی اچھا آپ نے ریلیونٹ کوٹ کر دیا, آیت نمبر 19 ہے یہ. ایک تو ایک کئی اور چیزیں ہیں جو پرنسپلی ہمیں پتہ ہونی چاہیے اس طرح کے بزنس اونرس کو, یا جو لوگ اس میں خود انڈلج ہو رہے ہیں ویلنٹائنس ڈے یا ویک وٹس ایور دے کال, کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے یہ منع کیا ہے کہ اسپریڈ کرنا, خود بھی انڈلج ہونا تو کیٹیگوریکلی منع ہے. یہ ایک پرنسپل ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تعاونوا علی البر والتقوی, تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں, ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, اور مت تعاون کرو, ڈونٹ سپورٹ برائی اور ظلم کے کاموں میں. اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ جہاں یہ فرمایا نا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ, صحیح حدیث ہے, صحیح مسلم کی ہے غالباً, کہ جس نے کسی خیر یا اچھے کام کی طرف فیسیلیٹیٹ کیا نا, رہنمائی کی, اس کے لیے بھی وہی اجر ہے جو خیر کرنے والے کے لیے ہے. اس کا اپوزٹ بھی ٹرو ہے, اور وہ بھی حدیث موجود ہے کہ اگر آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے برائی کی طرف نا, تو آپ کے بھی ذمہ آئے گا وہ برائی کا کام جو آگے جتنے لوگ کر رہے ہوں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. یو ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دا برڈن آف دا سنز آف ادرس آن دا ڈے آف ریزریکشن, جس دن بندہ ایک ایک نیکی کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا اور کوئی اس کو نہیں دے رہا ہوگا. تو یہ ہمیں پرنسپل ذہن میں رکھنے چاہیے. کہ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 ہے, 151,
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. دیکھیں ضیاء بھائی, اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ جی فحاشی کے قریب تک نہ جاؤ, چاہے وہ ظاہری ہو یا چھپی ہوئی ہو. ویلنٹائنس ڈے, اب اس میں ہوتا کیا ہے, میں آئی ول ناٹ بی سرپرائز ٹو سے دیٹ اور امیجن دیٹ سم پیپل مائٹ بی کوشچننگ کہ اس کا فحاشی سے کیا تعلق ہے. آئی مین آر یو سرپرائز ان دس ٹوڈیز, لوگ ایون یہاں تک سم ہاؤ ان اویئر ہیں کچھ ہمارے مسلم بہن بھائی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں, جیسے ہم نے پیچھے سورۃ النور آیت نمبر 31 مینشن کی, 30 اور 31 کے مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کی اور نظریں جھکا کے رکھنے کی, ان طرح کی چیزوں پہ نظر ڈالنے سے منع فرمایا. اسی طرح خواتین کو اللہ تعالیٰ نے کچھ رولز بتائے ہیں کہ آپ یہ کام کریں اور یہ نہیں کر سکتے, یعنی اڈورنمنٹ اورنامنٹیشن کر کے آپ نان محرمس کے سامنے نہیں جا سکتے. ویلنٹائنس ڈے میں مطلب ایون دا بیس آف ویلنٹائنس ڈے, جس میں آج کل یعنی لڑکا لڑکیوں کے درمیان جو افیئر ہوتا ہے, وہ بیس ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں نے وہ کام کیے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمائے ہوئے ہیں. اگر لڑکا لڑکا کر دے تو پھر ٹھیک ہے, سبحان اللہ, #LGBTQ نامنظور. even worse this is and that's also in Quran. So I'm going to put a question for you guys, اور وہ یہ ہے کہ I'm sure کئی ہمارے listeners viewers جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ضیاء بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں آلریڈی ایک حرام ریلیشن شپ میں پھنسا ہوا ہوں یا پھنسی ہوئی ہوں, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی, کیونکہ ویلنٹائنس ڈے پہ میرے سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ وی ول گو آؤٹ ٹوگیدر, وی ول گو آؤٹ آن اے ڈیٹ, وی ول گو آؤٹ ٹو اے ریسٹورینٹ, ویل ایٹ, ویل ڈو دس اینڈ دیٹ. اب میں کیا کروں؟ مجھے میں نے غلطی سے آپ کی پوڈ کاسٹ دیکھ لی یا جان بوجھ کے دیکھ لی, جو کچھ بھی ہوا, ناؤ آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو. آئی فیئر اللہ, آئی وانٹ ٹو ٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس ریلیشن شپ سے باہر کیسے نکلوں. اور پھر یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کیا اگر میں نے کسی کا دل توڑ دیا, فار ایگزامپل ایک لڑکا ہے, وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے اپنی گرل فرینڈ کو آج کال کی اور کہا کہ دیکھو شمائلہ بات سنو, میں مزید تمہارے ساتھ ریلیشن شپ قائم نہیں کر سکتا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. تو دل از ایکول ٹو ٹوٹس جب ہو جائے گا تو مجھے گناہ ملے گا اس کا, اور اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں کیونکہ میں نے کسی کا دل توڑ دیا. ٹھیک ہے, پھر وہ ایک شعر بھی پڑھتے ہوتے ہیں, ڈھا دے مسجد ڈھا دے مندر, ٹھیک ہے سنا, ڈھا دے جو کوئی ڈھیندا. ٹھیک ہے, تو یار وہ پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کیسے, تو وہ کہتے ہیں کہ یار مطلب میں کسی کا دل توڑ دوں تو یہ کیسی بات ہے. اور پھر یہ کوئی خاتون بھی سوچ سکتی ہیں کہ جی میں نے اگر جب بھی آپ کی بات مان لی اور میں نے کسی کے ساتھ وہ بریک اپ کر دیا تو وہ تو اس بیچارے کا دل ٹوٹ جائے گا, وہ تو بڑا ناراض ہو جائے گا, وہ تو مجھے بد دعائیں دے گا, تو اللہ تعالیٰ تو مجھے نہیں معاف کریں گے اس چیز کے لیے. تو اس کا سوال, یہ جو بڑا پیارا سا اور معصومانہ سوال ہے, خرم بھائی آپ سب سے پہلے اس پہ بتائیں, کیونکہ آپ ماشاء اللہ ایک تجربہ کار آدمی ہیں اس فیلڈ میں. نہیں آفکوسلی آپ ماشاء اللہ ویسے آئی ٹی کی فیلڈ اور ماشاء اللہ مینجمنٹ مارکیٹنگ اسپورٹس کے اندر آپ کا بڑا نام ہے, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا, ایک تو میں خیر کوشش کروں گا آپ لوگ ایک طاہا کی ویڈیو میں نا میڈیا ٹیم کو یاد ہو, ایک کامنٹ ہے بڑا کمال کا. اچھا, کہ ایک انڈیا سے ایک بندے نے طاہا کو, بلکہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ ناراض کرنا, اس نے طاہا کو باتیں سنائی ہوئی نیچے کہ تیری وجہ سے میری گرل فرینڈ نے مجھے چھوڑ دیا ہے. اللہ اکبر. اور وہ کوئی کمال کامنٹ ہے, اوپر انڈین اردو لکھی ہوئی ہے, تو خیر کافی ہلیریس ہے. تو اچھا چلے, آپ کا جو سوال ہے ابھی اصل میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ مجھ سے بھی اکثر لوگ کبھی پوچھتے ہیں جی کیسے نکلا جائے, اور یہی جو آپ نے سوالات کے لوگوں کی یہ کنفیوژنز ہوتی ہے کہ جی اگر دل دکھ جائے تو پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کو ناراض آپ نے کسی حال میں نہیں کر سکتے. سو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کو نا سلو اینڈ اسٹڈی نہیں نکلا جا سکتا, آپ نے بس نکلنا ہے. آپ نے السلام علیکم کریں, ان کو بتا دیں کہ یار یہ ہم جو کر رہے ہیں یہ بالکل بھی اسلام سے کوئی اجازت نہیں اس چیز کی, اینڈ دس از ویئر وی اسٹاپ. وائی ڈو وی اسٹاپ, وائی ڈو وی اسٹاپ؟ بیکاز اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے, بیکاز اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی یہ مطلب اس کے اوپر تو ملٹیپل مطلب آپ کے پاس وہ ہے نا ایویڈنسز ہیں. اچھا ایک بات جو ہے نا خرم یہ بھی ہوگی کہ شاید فار ایگزامپل آپ کہتے ہو کہ اگر آپ واقعی میں کسی کے بارے میں سیریس ہو نا, ہاں جی, وائی آن ارتھ وڈ یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ حرام, آپ تھرو پراپر چینل کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ تھرو پراپر چینل کیوں نہیں چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ دیکھو آپ اگر اسٹارٹ ہی رانگ فٹ پہ کر رہے ہو, آپ کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں بلیسنگس ڈال دے گا, اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی, آپ اسٹارٹ ہی غلط سے کر رہے ہو. اگر آپ کسی کے بارے میں سیریس ہو رہا, اگر آپ چاہتے ہو کہ یار اس میں کچھ پازیٹیو ہونا چاہیے, کوئی خیر کی طرف بات پہنچے, وائی آن ارتھ آر یو اسٹارٹنگ آف آن دا رانگ فٹ؟ اچھا میں ابھی ایک اور, میں نے میری اپنی ذاتی آبزرویشن ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, میں نے نوٹ کیا جو ایکچولی میں سنسیئر ہوتے ہیں نا, جینوئنلی وہ اس طرح کی جب کوئی بات سنتے ہیں نا, دے ایکچولی ٹیک دا رائٹ اپروچ, وچ از
کہ نکاح کی طرف جاتے ہیں، نکاح کے تو جاتے ہیں، نکاح کی طرف جاتے ہیں، اپنی پیرنٹس کو بتاتے ہیں اور امی وہ ابو سے بات کرواتے ہیں، خود نہیں بات کرتے. ہاں خود نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں. اوبویسلی ابھی اتنا ہوتا ہے اگر پوری دینی نہیں ہوا تھا تو پیرنٹس کے تھرو جاتے ہیں. اچھا ملٹیپل چیزیں، پہلی تو چیزیں پیرنٹس کے تھرو چلے جاتے ہیں. جو 2 نمبر ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یار ختم ہی کر دیتے ہیں، یہ ویسے بھی دل بھر گیا تھا یا جو بھی تھا وہ ختم کر بھی دیتے ہوتے ہیں، یا ختم کرنے پہ اتنا بڑا ان کو ایشو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جو صرف جو ٹائم پاس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک زیادہ جو بڑا پرابلم آتا ہے نا وہ یہ ہے کہ جو سنسیئر ہیں پیرنٹس کی طرف جاتے ہیں اس رائٹ روٹ پہ اور پیرنٹس نہیں ایگری کرتے. دیٹس ویئر دا بگر چیلنجز، وہ جینون چیلنج ہو رہا ہے بیکاز وہ کہتے ہیں یار ہم تو رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، اب ہمارے ماں باپ نہیں راضی ہو رہے، اب ہم کیا کریں. اس کے لیے جو صبر ہے نا وہ نہیں کرتے. اور سولوشن تو الحمدللہ ہے. تو خیر جو دوسرا آپ کا سوال ہے ایکچولی اس پہ میں بات کرتا ہوں کہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ یار اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے میں نے کسی کا دل دکھا دیا، یہ تو بالکل ہی اللہ معاف کرے بوگس سا کانسیپٹ ہے. آپ اللہ کو پہلے ان اینی کیس ناراض کر رہے ہیں اور اتنا سخت ناراض کر رہے ہیں، آپ اللہ کی طرف جب قدم اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض کسی حال میں نہیں ہوں گے. دل دکھانا یہ کوئی مطلب یہ ایسے ہے کہ یار کل کو میرا دوست کہہ رہا ہے یار تو میرے ساتھ شراب پی لے، میں کہوں یار نہیں ہوں، دوست ناراض ہوگا تو پی لیتا ہوں، تو یہ تو بوگس کانسیپٹ. بلکہ آپ دیکھیں ایک صحابی وہ بھی تھے جن کے اسلام قبول کرنے پہ نا ان کی والدہ نے ان کو یہ کہا تھا کہ میں بھوک ہڑتال کر دوں گی نا، یعنی کہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ چلو ایسا کرو آپ اسلام نہ قبول کرو کیونکہ تمہاری امی ہے، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، ماں جو ہے وہ یعنی وہ سارے فضائل نہیں بتائے. انہوں نے کہا آپ اسلام پہ ہی رہیں، اور وہ خود ہی ایک ہفتے بعد ان کی امی جو تھیں انہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا ریورٹ کر کے. دیکھیں عمر بھائی آپ ذرا یہ جو خرم بھائی سے آگے میں کنٹینیو کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے کچھ مین بات تو کر دی. یہ جو بات ہوئی نا کیونکہ یہ جینوئن سوال آتا ہے مجھے بھی آیا کئی دفعہ کہ جی اب ہم اس میں ہیں تو اب ہم کیا کریں، اب پھنسے ہوئے ہیں مطلب. اینڈ آئی نو دا پرابلم، وی نو دا پرابلم، دیٹس وائی دا فرسٹ اینڈ اسٹریٹ فارورڈ آنسر از دا سیم دیٹ خرم سیڈ کہ یار ایکچولی یو آر سپوز ٹو quit the haram ASAP. As soon as you have come to realize, you have to stop it, of course. But sometimes it is maybe اب آپ ایک چیز میں آئے ہوئے ہیں then let's try to fix the thing as soon as possible. And what is the solution? جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے نا کہ میں یہ بتاتا ہوتا ہوں کہ سب سے پہلے نا آپ پرابلم کو سمجھ لیں کہ یار اللہ تعالیٰ کو آپ سخت ناراض کر رہے ہیں، جیسے خرم نے بات کر دی، تو آپ نے اس کو فکس کرنا ہے. آپ سب سے پہلے اپنا اورینٹیشن اپنی جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ ٹھیک کریں اس بارے میں دونوں. نمبر 2 you have to now stop all the haram. What does that mean? Communicating with each other directly and illegally and Islamically illegally. وہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا. پھر پیرنٹس کے پاس آپ نے لے کے جانی ہے بات. ظاہر ہے دونوں راضی ہیں، وہ تو ان میں تو مسئلہ نہیں ہے. پیرنٹس میں مسئلہ آتا ہے جیسے خرم نے کہا، تو وہاں پہ واقعی بڑا مسئلہ آتا ہے. لوگ کہتے ہیں وہاں پہ کیا کریں، اب یہ تو ڈیڈ اینڈ نہیں ہے. دیکھیں اللہ از یعنی وی ہیو اسپوکن اباؤٹ اٹ ملٹیپل ٹائمس. اللہ غفور الرحیم ہے. دیکھیں ایک سورۃ الفرقان میں جہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی اپنے عباد الرحمن کی خصوصیات بتائی ہیں نا، 3 بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے، اس میں زنا کا بھی ذکر کیا ہے، ولا یزنون یہ بھی فرمایا ہے. لیکن آگے اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. دیکھیں اللہ کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیکن اگر 3 بڑے گناہ، قتل، شرک، قتل اور زنا، لیکن اگر کسی نے توبہ کر لی اور ایمان پہ قائم رہا، ایمان لایا اور عمل صالح کرتا رہا، یعنی توبہ پہ قائم رہا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں ضیاء بھائی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات. میں نا اس کے گناہ، زنا، اللہ اکبر، شرک، نیکیوں سے بدل دوں گا. اللہ ایسے ہیں. what you can do is repent sincerity کے ساتھ اللہ کے سامنے توبہ کریں، یا اللہ غلط کر دیا، بالکل غلط ہو گیا. But we are now at this stage. اسلام ڈز ناٹ فوربڈ یو. 2 بندے جو کسی کو پسند کرتے ہیں، اسلام منع نہیں کرتا کہ نہیں تم نے یعنی یہ طریقہ غلط تھا چھوڑ، بلکہ کہتا ہے کہ سب سے بہتر ہی ان کے لیے کہ وہ نکاح کر لیں. حدیث ہے سب سے بہتر، یعنی کہ وہ حدیث ہے اس طرح سے کر کے کہ ہم 2 محبت کرنے والوں کے درمیان صرف نکاح دیکھتے ہیں. یعنی کہ اٹس بیٹر کہ جو آپس میں ایک دوسرے پسند کرتے ہیں، بیٹر اف اٹ فٹس، یعنی کہ اسلامکلی فٹس، یعنی بندہ نمازی ہے، دونوں یہ سب چیزیں دیکھ کے تو نکاح کریں. یعنی پسند کرنے والے آپس میں نکاح کرنا پسندیدہ ہے، ریکمنڈ، کیونکہ اس کے فوائد ہیں. آپ استغفار کریں سب سے پہلے. دیکھیں یو ہیو ٹو اسٹاپ دیٹ رانگ گناہ ASAP. میک استغفار بوتھ آف یو. پکی توبہ اس میں انہیریٹڈ ہے، امپلیسٹ ہے کہ اب آپ وہ گناہ نہیں کریں گے. اب اللہ سے مانگیں. نیور انڈرمائن دعا کو انڈرمائن نہ کریں. اللہ سے دعا میں اس کو مانگیں. واٹس رانگ ود اٹ؟ یس یو کین، لیکن اس کا نام ہی اگر دعا ہو تو پھر تو آسان ہو گیا نا. دعا کریں. اگر آپ واقعی شادی کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے سے، وچ از اے گڈ تھنگ،
دعا کریں یا اللہ اگر یہ ہمارے لیے اچھا، استخارہ کریں اور سنسیریٹی سے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگیں. اچھا اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو نا بالکل ٹھیک کرنا پڑے گا. اگر آپ نے نماز قائم نہیں کی ہوئی، نماز قائم اس کے لیے نہیں، شادی کے لیے نماز نہیں قائم کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے نماز قائم. ویسے آپس کی بات ہے، اکثر لوگ جو دین کی طرف آتے ہیں نا، نہیں اکثر لوگ جو دین کی طرف آتے ہیں نا کہتے ہیں ضرور اس کو پیار میں ناکامی ہوئی ہوگی، تو آپ دین کی طرف آ گئے. اللہ اللہ کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، چلو آ گئے نا الحمدللہ. کچھ حد تک ٹرو بھی ہے، صحیح بات ہے. So we have to take the right path. What اگر آپ نے صحیح مسلمان بننا ہے اب اللہ کی خاطر، کیونکہ you repented for the sake of Allah, then ask Allah for that marriage کہ یا اللہ اگر اس میں خیر ہے میرے لیے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی دعا نہیں رد کرتا. ہاں ان میں سے ایک شہید ہے جو شہید تو نہیں ہے، جو شہادت کی دعا کرتا ہے. تیسرا مجھے نہیں یاد، دوسرا بہرحال یہ ہوتا ہے وہ ہے وہ غلام جو اپنی آزادی خریدنے کی کوشش، ہاں اللہ اکبر. اور دوسرا وہ جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نکاح کی شادی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، شادی کرتا ہے، کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اللہ تو اس کی ہیلپ کرتے ہیں. صحیح حدیث ہے بائی دا وے. تو آپ دعا کریں لیکن معافی مانگنے کے بعد. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ریئلائز کر لیا میں غلط کر رہے تھے، ہم دونوں حرام کر رہے ہیں، ملنا جلنا ایک دوسرے سے، ڈیٹنگ، یہ اور ساتھ ہی نا آپ صرف دعا کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں چلے گا. یار میں جب چینج ہوا تھا تو سبحان اللہ آئی کٹ اوے آل دی کنیکشنز. تو یہ حدیث میں نے پڑھی تھی، اچھا، اور میں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں نے سارے کنیکشنز کاٹ دیے ہیں، تو ناؤ آئی وانٹ حلال میرج الحمدللہ. اس میں میرا تو اللہ تعالیٰ نے میری جو ہے دعا قبول میرا کی. پوائنٹ یہ تھا کہ آپ کی بات سن کے مجھے ایک شعر یاد آیا، تمہیں بلاؤں بھی تو کیسے، عرض کیا ہے تمہیں بلاؤں بھی تو کیسے، میری آئی ڈی کا پاسورڈ ہو تم. اوئے ہوئے کیا بات. ایک سوال ہوا تھا، ایک بندے نے شیخ کے پاس گیا کہ میری بڑی محبت تھی ان سے اور میں نا مطلب اب نہیں بھول پا رہا نا. تو انہوں نے کہا آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نا آپ کے ایمان میں اور مضبوطی لائے. تو انہوں نے کہا شیخ ان کا نام ہی ایمان ہے. کہتے شیخ آپ مجھے ایمان کی دعا بتاؤ. شیخ نے ان کو ایمان سے انہوں نے کہا جتنا آپ ایمان کرتے مجھے اور یاد آتا. اچھا میرے اس بات کا پوائنٹ یہ تھا کہ جو رب مالک اللہ گناہ کو نیکی میں بدل سکتا ہے، وہ آپ کی پچھلی غلطیوں کو معاف کر کے آپ کے اس ریلیشن شپ کو، حرام ریلیشن کو حلال میں نہیں بدل سکتا اگر آپ دعا کریں. ماں باپ کو کا ذہن بدل نہیں سکتا، بدل سکتا ہے. سو دیر از نو ڈیڈ اینڈ. اچھا اگر اس لڑکی کی شادی ہو گئی ہے، میں دعا مانگتا رہوں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے ہسبینڈ کا انتقال ہو سکتا ہے، تو آبویسلی دعا مانگ نہیں سکتے آپ جس کی شادی ہو جائے. ہاں بس تو اس لیے آپ نے کہا نا کہ دیر از نو ڈیڈ اینڈ. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھار ڈیڈ اینڈ بھی ہوتا ہے. ہاں دیکھیں تو کبھی کبھار نا تب تک کہنا پڑتا ہے کہ شادی نہیں ہوئی، تو لیٹس کریٹ دیٹ ڈیڈ. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کبھی کبھار نا ہمارے، دیکھیں آپ کو پتہ نہیں ہے جو ہے نا، میں تو عمر بھائی پچھلے جتنے سالوں سے میں یہ سوال ڈیل کر رہا ہوں نا، مطلب میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سم پیپل آسک دیز کوسچنز، آئی ایم ٹیلنگ یو، پیپل آسک کہ دیکھیں اچھا ٹھیک ہے وہ دیٹ شپ ہیز سیلڈ، وہ شپ سیل کر چکی ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں ابھی بھی دعا مانگ رہا ہوں. دس از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ، موو آن، آسک اللہ فار بیٹر. دیکھیں ہاں یہ بات اصل میں نا، دیکھیں یہ بات جانیں کہ دیکھیں جو آپ کی قسمت میں نا وہ آپ کو مل کے رہے گا، ٹینشن نہیں لیں آپ. ایک حد تک بندہ کوشش کرتا ہے، تا حد استطاعت کوشش کرتا ہے، باقی پھر اللہ پہ توکل بھی ہے نا. تو اب آپ یہ چاہیں کہ نہیں پوری دنیا کو میں کسی طریقے سے کنٹرول کر دوں اور اس کا شوہر بھی جو ہے وہ مر جائے اور فلاں بھی ہو جائے اور پھر مجھے دوبارہ نکاح میں آ جائے. واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ کچھ لوگ جب یہاں تک سوال پوچھتے ہیں کہ نا میں بہت، میرے ذہن سے نا نہیں ختم ہو پا رہا، میں بہت اپسیٹ ہو چکا ہوں اور اپسیٹ ہوں، میں بہت زیادہ غمگین ہوں، ایون دو کہ وہ شادی ہو چکی ہے اور اب دیر از ڈیڈ اینڈ ایکچولی. ایون دین پیپل کہ میں کیا کروں، میں میرے دل سے نہیں نکل پا رہی وہ بات. تو بھائی آپ پتہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ غمگین ایک چیز میں اور پھنس جاتے ہیں نا وہاں پہ، دین یو اٹ از اے کلیئر سائن کہ نا آپ ایمان کمزور ہے. آپ یہ کر رہے ہیں کہ یار جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اس سے پہلے یہ بلکہ فرمایا کہ کوئی چیز تم سمجھ رہے ہو کہ یہ میرے لیے اچھی ہے، میرے بیسکلی انسان ہیپینس اچیو کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے نا، یہ تو بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے یہ میرے لیے ہیپینس کا باعث بنے گی. اللہ جانتے ہیں وہ تمہارے لیے ہیپینس کا باعث نہیں ہوتی، لیکن جس کو تم برا سمجھ رہے ہوتے ہو، لیٹ سے کوئی اور آپشن، اس کو بندہ برا سمجھ رہا ہے کہ جی نہیں میری تو زندگی ختم ہوگی، وہ بہتر ہو آپ کے لیے، کیونکہ اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. تو آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں اگر آپ اسی غم میں، شدت غم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر پھنسے ہوئے ہیں. اچھا اس میں ایک اور چیز، ایک بلکہ آپ سے لوگوں سے سوال ہے کہ ایک تو ہے جو ریلیشن شپ میں ہے ویلنٹائن، ایک وہ لوگ ہیں جو کہ جن کے پاس نہ گرل فرینڈ ہے نہ بوائے فرینڈ ہے، بٹ دے آر گوئنگ تھرو اے سیویئر پیئر پریشر. اچھا پیئر پریشر اسپیشلی ابھی جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، اینڈ دے آفن کام کہتے ہیں کہ اب ہم جس یونیورسٹیوں کا جو ماحول ہے وہ ہمارے سامنے ہے، کہتے ہیں یار اس میں نظریں نیچی رکھ کس حد تک بندہ رکھے، مطلب کیسے کنٹرول کرے. اینڈ دین
when you see all your friends, almost every other friend is کا کسی کا ریلیشن بن رہا ہے, کسی کا بن چکا ہے, کسی کا کدھر جا رہا ہے, آپ کس حد تک. اور پھر یہ ویلنٹائنس ڈے سے پہلے یونیورسٹیز اور یہ جو سارا ماحول کریٹ کر دیتے ہیں کہ یونیورسٹیز بھی محض انکریج کر رہی ہوں گی, لڑکیاں اس طرح کپڑے پہن کے آنا شروع ہو جائیں گی, ریڈ کلرز اینڈ وہ سارے شروع ہو جاتا ہے. سو واٹ ایڈوائز, لائک ایکچولی پریکٹیکل ایڈوائز نا, مطلب ہمیں نا تھوڑا سا ریئل ہو کے پریکٹیکل ایڈوائز لوگوں کو دینی چاہیے. ایک ہے ہاں جی ٹھیک ہے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, وہ تو کرنا ہی کرنا ہے, توبہ بھی کرنی ہے, بٹ آئی تھنک سم ٹائمز نا کوئی پریکٹیکل جینوئن اسٹیپس لینے چاہیے جس سے آپ کے لیے یہ چیز اپلائی کرنا آسان ہو جائے. جو ایک بیس کنسیپچوئل بات پہلے کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ نا ٹرو سینس میں مولوی ود این ایٹیٹیوڈ بن جائیں, ٹھیک ہے. اور مولوی ود این ایٹیٹیوڈ کی جو اصطلاح ہے نا وہ میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کیونکہ آپ اپنے ایمان میں, اپنے دین میں کانفیڈنٹ ہوں کہ الحمدللہ اگر میں بچا ہوا ہوں اس شر سے الحمدللہ, اور آپ اس پہ فخر محسوس کریں. آپ یہ محسوس نہ کریں کہ اوہ میرا کوئی کسی کے ساتھ حرام ریلیشن شپ نہیں چڑھا, باقیوں کے سب کے ہوئے ہیں. یعنی آپ فیل کرو الحمدللہ اللہ نے مجھے بچایا ہوا ہے. یو شوڈ فیل بلیسڈ اینڈ پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ اللہ نے آپ کو سیف گارڈ کر لیا, بچا لیا, بیکاز دس از ون آف دا بیسٹ تھنگس دیٹ کوڈ ہیو ہیپن ٹو یو. تو بجائے کہ آپ اس پیئر پریشر میں آئیں, آپ خود پیئر پریشر کریٹ کریں. آپ وہ پیئر پریشر کریٹ کریں کہ یار آپ لوگ کیوں حرام میں پڑے ہوئے ہو. اللہ نے جب رشتہ کرانا ہوگا, میں کوئی پسند آیا یا کچھ ہوا, میں سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کو انوالو کروں گا, تھرو پراپر چینل جاؤں گا. اگر وہاں پہ رشتہ ہو جاتا ہے الحمدللہ, اور اگر نہیں بھی ہوتا ثم الحمدللہ, اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی اور راستہ نکال دے گا اور وہ میرے لیے بہتر ہوگا. تو بجائے کہ آپ اس میں مسکین بن رہے ہیں کہ نہیں جی مجھے کیوں پیار نہیں ہو رہا یا محبت نہیں ہو رہی یا میرا کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ نہیں ہے, وائی یو فیلنگ دیٹ وے. ایکچولی مسکین بندہ ضیاء بھائی تب بنتا ہے خرم, پتہ ہے آپ کو, کہ جب انسان خود دو کشتیوں کا سوار ہوتا ہے. اگر تو یوتھ میں سے کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی خود شور ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, خود نامکمل پریکٹسنگ ہے, خدا خوفی رکھ کے اپنی زندگی میں وہ ساری چیزیں لے کے آنا, دین کا علم بھی حاصل کرنا, ایسے دوست بنانا, اپنے ارد گرد ایسا ماحول بنانا علم والا, نہ یہ ہے. اور دوسری طرف وہ بھی پورا نہیں ہے, بلکہ اس میں شاید پرابلی زیادہ ہی ہوتا ہے کہ جو اپوزنگ چیز ہوتی ہے, دونوں چیزوں بس وہ بیک اینڈ فورتھ ہی چل رہا ہوتا ہے, تو پھر تو مشکل ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی جب کوئی بندہ جس کی سوچ میں ایک وہ تھاٹ پیدا ہوتی ہے نا شروع میں, تو وہ تھوڑا سا ایریا شروع والا ویسے ہی مشکل ہوتا ہے جب آپ دین کی طرف آنا شروع کرتے ہیں. تو اس میں تو چیلنجز ہوتے ہی ہوتے ہیں, یو کی ناٹ. سر اس میں جو پریکٹیکل ٹپس ہیں, بلکہ آئی تھنک ایک آپ نے آلریڈی اسی میں دے دی ہے جو مجھے لگتا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اپنا جو یونیورسٹی میں جو چیلنج فیس کر رہے ہیں, جو ماحول میں فیس کر رہے ہیں نا, اپارٹ فرام یونیورسٹی جو ہے نا, دیٹس ویئر یو نیڈ ٹو بلڈ یور ایمان. تو اس میں جو کمپنی ہے آپ کی دوستوں کی, اس میں میک شور کریں پھر آپ کی ایک سیپریٹ کمپنی ہو ایسی دیندار بھائیوں کی, دوستوں کی, جہاں پہ آپ انجوائے بھی کریں, جن کے ساتھ آپ گھومیں, جو آپ مولوی ایٹیٹیوڈ والی بات کریں. یو شوڈ گو اینڈ ہیو فن, پلیز اینی اسپورٹ دیٹ یو لائک, بائک رائڈنگ یا وٹ ایور دا تھنگ از. آپ اپنا کام کریں, اپنے ایسے انٹرسٹ پیدا کریں, اور ایسی کمپنی دیندار بھائیوں کی ملے کہ وہ شغل بھی لگائیں, نماز کے ٹائم نماز بھی. اسی طرح سسٹر سیم گوز ود دا سسٹرز, کہ آپ لوگوں کی اپنا جو سرکل آف فرینڈز ہے نا, ایک ایز ہیومنز وی نیڈ سوشل, ہم لوگ سوشل اینیملز ہی ہیں ایک طرح سے, ہمیں سوشلائزیشن کرنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہم بند, کیونکہ وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اینڈ سم آف اس ہیو گون تھرو اٹ, بلکہ موسٹ آف اس کہ آپ کے پرانے دوست جب چھوٹ رہے ہوتے, نئے مل نہیں رہے ہوتے, وہ بیچ کا جو پیریڈ ہے, سو بی کوئک ان فائنڈنگ, اللہ سے دعا اس کے لیے بہت کریں کہ اچھی کمپنی مل جائے, بیکاز آئی پرسنلی فیل کہ یہ بہت بڑی سپورٹ ہے. آپ کو پتہ ہے سورہ توبہ میں آیت نمبر 119 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ, رائچس کمپنی میں آ جاؤ. کیونکہ رائچس کمپنی کا نا بہت بڑا اثر ہوتا ہے آپ کی پرسنالٹی پہ, آپ کی ڈیولپمنٹ پہ, آپ کے کانفیڈنس پہ, آپ کی اس شخصیت پہ جو بننے جا رہی ہے. بٹ اس رائچس کمپنی تک پہنچنے سے پہلے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جس پہ بھی ہم لوگوں نے پورا ونڈز آف چینج ٹور کیا تھا کہ میں کون ہوں. اور یہ جو علی بھائی نے جس کی طرف اشارہ کیا وہ یہی سوال ہے, میں کون ہوں. آپ پہلے یہ تو بتاؤ بھائی تم کون ہو, بلا کی جانا میں کون, تم مسلمان ہو, تم اللہ کے بندے ہو, تم نیک آدمی ہو, تم کون ہو. پہلے اپنے آپ کو تو آئیڈینٹیفائی کرو. وہ کہتے ہیں نا آدھا تیتر آدھا بٹیر, اس سے باہر نکلو کو میں پورے کا پورا ہی مسلمان ہوں. اور ٹھیک ہے میں اگر مسلمان ہوں تو میں کیوں اس بات پہ ڈپریشن میں جا رہا ہوں یا اس بات پہ میں پریشر فیل کر رہا ہوں کہ میں کسی حرام میں نہیں ہوں. یار تم اللہ کا شکر ادا کرو, تم تو مسلمان ہو, تم حرام سے بچے ہوئے ہو, تم تو جو ہے نا مٹھائیاں بانٹو کہ یار الحمدللہ میں جو ہے نا حرام سے بچ گیا, بجائے کہ تم الٹا گلٹی فیل کرو کہ میری کیوں گرل فرینڈ نہیں ہے یا میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے. بلکہ جب انسان اللہ کی طرف آنا شروع کرتا ہے ضیاء بھائی, تو انسان کا بیہیویئر الٹا ہو جاتا ہے برو. ایسے ماحول کو دیکھ کے انسان انفلوئنس نہیں ہوتا, بلکہ وہ کہتا ہے ایک بیچارگی کا ہوتا ہے کہ یار میرے بہن بھائی
جو ہے کس چیز میں پڑے ہوئے ہیں, وہ خود اٹریکٹڈ فیل نہیں کرتا, افسوس کرتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ ان کو کسی طرح سے اویئرنیس دلائی جائے کہ دس از رانگ. اس کو نا ان مسکینوں پہ ترس آ رہا ہوتا کہ یار یہ کس غلط جگہ پہ لگے ہوئے ہیں. اچھا آپ سے میں ایک اور سوال پوچھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ چلیں ایک بندہ جو ہے وہ حرام ریلیشن شپس کے اندر ملوث تھا, ویلنٹائنس ڈے آیا, ناؤ اس نے یہ غلطی سے یا جان بوجھ کے پوڈ کاسٹ سن لی, اور اب اس کو لگا کہ مجھے نا چینج کرنا چاہیے, اور اس نے توبہ بھی کر لی, اس نے گرل فرینڈ کو فون بھی کیا, اس نے کہا سوری شمائلہ ایسا اب نہیں ہو سکتا, بات ختم کر دی, ٹھیک ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے, رب راضی تو سب راضی, میں کسی کے اس پہ کنسرن نہیں ہوں, اور اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی, اور اب وہ الحمدللہ سارے ریلیشن شپ توڑ تاڑ کے اب وہ نیکی کی طرف آنا چاہتا ہے, اور اب وہ ریپینٹ کر گیا, ٹھیک ہے الحمدللہ. اب علی بھائی میں آپ سے پوچھوں گا, اب وہ ریپینٹنس کی طرف آ گیا, بٹ ناؤ ہی فیل سو لونلی, گرل فرینڈ بھی نہیں ہے, دوست جو ہیں ان میں بھی تھوڑا سا آؤٹ کاسٹ ہو گیا, اب وہ اللہ کا بندہ کیا کرے, وہ اکیلا محسوس کر رہا ہے, تنہا محسوس کر رہا ہے, اور اب اس کے لیے نا وہ ایک مصیبت والی کیفیت ہے, اب وہ کیا کرے بیچارہ. ایک تو سب سے پہلے گانے سننا چھوڑے, میوزک چھوڑے, ٹھیک ہے, آئی ایم سو لونلی بروکن اینجل, اس سے باہر آ جائے پلیز, خدا کا واسطہ ہے, کیونکہ گانے جو ہیں یہ میوزک جو ہے یہ آپ کے ایموشن سے پلے کرتا ہے, اور سب سے زیادہ اسی چیز پہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ایسے غزلیں پھر نہ سنیں, اسی چیزوں سے باہر آئے ہیں, اور جیسے ہی آپ میوزک ایسا سنیں گے نا تو وہ آپ کے اسی زخم کو اکھیڑے گی دوبارہ سے چیز, ٹھیک ہے, تو جسٹ کٹ اٹ آؤٹ, ٹھیک ہے, اس سے نکلیں پائے. اور دوسری بات, اصل چینل کی طرف موو آن کریں, ٹھیک ہے, یعنی کہ مولوی دنیاٹی کو چینل جوائن کریں, obviously وہ تو گوز وداؤٹ سیئنگ, ٹھیک ہے, لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں, اس چینل کو ضرور جوائن کریں. اچھا, اور اس کے علاوہ کوئی چینل بھی آپ کہہ رہے تھے؟ اس کے علاوہ جو رائٹ چینل ہے, آپ نکاح کی طرف جائیں اپنے, لیکن وہ گرل فرینڈ تو ابھی اس نے اس کو چھوڑ دیا, تو اب نکاح کیسے کرے؟ تو ضروری تو نہیں ہے کہ گرل فرینڈ سے ہی کریں. نہیں, وہ تو چلے گی نا, وہ تو تھینک یو ویری مچ ہو گیا, خدا حافظ, اب تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ گرل فرینڈ نے بھی کہہ دیا ہمارا بھی استخارہ ٹھیک نہیں ہے, تم چھوڑنا چاہتے ہو, میں تمہیں چھوڑنا چاہتی ہوں, ہمارا بھی استخارہ ٹھیک نہیں ہے. اتنے نیک لوگ تھے تو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ تھے کیسے؟ استخارہ کرنے والا بندہ جو ہے نا, کبھی کبھار استخارہ والے بھی ہوتے ہیں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, اور اور ان کے سارے وہ اصل میں کری جا رہے ہوتے ہیں, ان کے ٹھیک ہی جا رہے ہوتے ہیں, ان کے سو ریلیشن چلائی جا رہے ہوتے ہیں. جاوی اس میں نا اگر علی بھائی سے میں علی بھائی نے سولوشن تو دیا نہیں ہے, نہیں ٹیک اوور کروائیں, کیونکہ ان کا ایکسپیرینس بہت ماشاءاللہ زیادہ. اچھا, فنی دنیا سے تعلق ہے ان کا, کاؤنسلنگ میں. اچھا, کاؤنسلنگ میں آپ کیا سمجھ رہے تھے کہ آپ بیتی نہیں, آپ بیتی اپنی کاؤنسلنگ کرواتے رہے, یہ کہنا چاہتے ہیں. چلیں بھائی, اگر بندہ نا جیسے آپ نے کہا نا, جیسے آپ نے ایکسپلین کیا فیلنگس کو کہ بالکل اب لونلی ہو گیا ہے بندہ, دیکھیں زیا بھائی, اللہ نے نا کوئی پیٹ پال لے, اللہ نے سولوشن دیے ہوئے ہیں. دس could be one, but let's be more practical. کرنے کو تو کچھ بھی کر سکتا ہے بندہ, but I don't think so کہ پیٹ پالنے سے اس کو کوئی وہ مسئلہ ہوگا, کیونکہ وہ نا خیالات میں کہیں ادھر ہی رہے گا. ہاں یہ بات, اللہ نے نا بڑے پریکٹیکل سولوشن دیے ہیں. دیکھیں زیا, سب سے پہلی نا اس اللہ کے سولوشن کی طرف آنے سے پہلے میں ایک مینشن کر دوں, وہ جو دعا ہے نا, دیکھیں قرآن نا پتہ ہے کیا, ہمارے ہر پرابلم, حزن, غم کا سولوشن ہے. یہ بہت سارے اسکالرز اور بہت سارے ایکسپیرینس لوگوں نے, وائز پرسنس نے یہ بات کی ہے کہ وین ایور یو آر غمگین, حزن, غم, دکھ, قرآن واللہ, ایون اف یو آر سینر, ایون اللہ کو آپ نے ناراض کیا, ایون دین قرآن از گونا کمپنی یو, گیو یو گڈ کمپنی. ایکچولی ریڈ قرآن, ریڈنگ قرآن گیوز یو سو مچ سیٹسفیکشن. تو میں آپ کو بتاؤں, وہ جو دعا ہے نا ہماری اتنی زبردست, وہ اللہم انی عبدک وابن عبدک, میں پوری دعا تو نہیں پڑھ رہا جس کا اینڈ ہے انت جعل القرآن ربیع قلبی, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے. اگر واقعی آپ پریشان, غمگین اور آپ دکھوں کے پہاڑوں کے نیچے اپنے آپ کو دبا ہوا محسوس کر رہے ہیں نا, اللہ سے یوں دعا مانگیں کہ یا اللہ قرآن کو نا, قرآن کے ذریعے میرا غم دور کریں. کس طرح؟ انت جعل القرآن ربیع قلبی, قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیں. وہ نور صدری, میرے سینے کا نور بنا دیں. وہ جلاء حزنی, اور میرے غم دور کرنے کا سبب بنا دیں. اور وہ جلاء حزنی و ذہاب ہمی, اور میرا جو دکھ ہے ان کو بھی دور کرنے کا, بھگانے کا سبب بنا دیں. اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں, پریکٹیکل. اف اے پرسن فیلز ویری لونلی آل آف اے سڈن اینڈ دس اینڈ دیٹ, اللہ از گیونگ یو such a practical prescription in Surah Al-Kahf. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. What I'm going to say, I'm going to translate this as well. Allah is telling you to get into a good company. جی Wallahi, Zabai and whoever is listening, whoever is going through this problem, this works practically. Try to get into a good company. Allah is telling وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ نا صبر کر لو, جوڑ لو, بلکہ کسی مترجم نے یہ ترجمہ کیا قید کر لو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ
جو صبح شام اللہ کو یاد رکھتے ہیں یا یاد کرتے ہیں یا ان کے دماغ پہ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں صبح شام. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا, اصل میں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یریدون وجہہ, کیونکہ وہ نا اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں, جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. مطلب آپ یوں کہہ سکتے ہیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, لک ایٹ دا ورڈز آف اللہ, کہ ایون آنکھ تک نہ ہٹاؤ ان کے اوپر سے, ایسے جڑ جاؤ ان کے ساتھ. دس از اے پریکٹیکل ٹپ ڈائریکٹلی بائی اللہ. if you are feeling such kind of, if you're going through such situation that you're feeling lonely and میں کیا کروں, try to get, دیکھیں ہم یوتھ کلب میں اس چیز کو پریکٹیکلی فیل کرتے ہیں کہ نہیں, یہ جو آیت ہے get into a good company, everything is gonna become easier in obeying Allah subhanahu wa ta'ala or going through a difficult time. بلکہ سورہ عنکبوت میں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. ایک اور جو ہے نا وہ یہ نماز پڑھنا. اب چاہے نماز آپ کی 5 وقت کی نماز بھی ہے, اس کے علاوہ آپ کی جو نفلی نمازیں بھی ہیں, یعنی بلیو می, وہ جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے نا کہ جو بھی عاشق ہوتا ہے جس کا دل ٹوٹا ہوتا ہے, اکثر وہ مولوی کیوں ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اندر نا اس کو سکون ملتا ہے. واقعی میں وہ جو اس کا غم ہے, جو اس کا حزن ہے, جو اس کا ٹینشنیں ہیں, جو اس کی انگزائٹیاں ہیں, وہ نماز کی طرف جب جاتا ہے نا اور واقعی اللہ سے اپنا ریلیشن شپ قائم کرتا ہے, تو واقعی میں وہ اس کو ایک لیول آف سیٹسفیکشن محسوس ہوتا ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اب ہم لوگوں نے جو آپ نے خاص طور پر بات کی, وہ اس کا آئی تھنک لب لباب یا سمری یہ تھی کہ بفرینڈ اے مولوی, مولویوں کے ساتھ دوستی لگاؤ اور پیار محبت سے ڈرنے والوں کے ساتھ دوستی لگا لو. اچھا, ایک اور سوال میں ذرا آپ کو نا گوگلی کرا رہا ہوں. ایک اور, ایک منٹ, مجھے ایک بات آ رہی ہے لیکن پریکٹیکلی نا زیادہ دیکھیں, ہم پریکٹیکل بات کرنا چاہتے ہیں. تھیوری اور ہوتی ہے, پریکٹیکل اور چیز ہوتی ہے. جو ایسا بندہ ہوتا ہے نا, اس کو نا ان باتوں سے چڑ بہت آتی ہے. ایک تو ہے نا کہ جب وہ ہے نا کہ جب وہ کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو مزہ آتا ہے, لیکن اس سے پچھلا سٹیپ ہے کہ جب اس کو یہ باتیں سنائی جا رہی ہوتی ہیں کہ یار روزے رکھو, ٹھیک ہے, یا تم جب آیات بتانے لگ جاتے ہیں کہ تم یار اسلام کو مت بیچ میں لاؤ, اس کو نا یہ چیزیں چبھتی بہت سخت. دیکھیں بات سنیں, میں آپ کی سوال کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں, اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا اور ڈاکٹر کہتا ہے آپ نا گلے میں تھروٹ پینٹ لگائیں, ٹھیک ہے, پھر وہ کہتا ہے یہ صافی کھائیں, ہمدرد کی صافی. میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ یعنی ہمدرد سے میرا مسئلہ نہیں ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کی ٹیسٹ بہت برا ہے, یعنی ون آف دا ورسٹ ٹیسٹنگ میڈیسن, بٹ خون صاف کرتی ہے, اچھی ہوتی ہے, تو تھوڑی سی مارکیٹنگ بھی ہوگی, ہمدرد والا تھوڑی سی پروموشن کر دینا, کیونکہ آپ خود ہی اس میں پہلے آپ کو لگا میں ہمدرد کے خلاف بات کروں, پھر آپ اس کی الٹی مارکیٹنگ بھی کرو گے تو لیکن ہمدرد والوں کو میں بھیجتا ہوں یار کلپ کاٹ کے لگا دے. صحیح بات ہے. مائی پوائنٹ از کہ ڈاکٹر بھی آپ کو نا بہت ساری ایسی چیزیں ریکمینڈ کرتا ہے جو آپ کو زہر لگ رہی ہوتی ہے, انجیکشن لگاتے ہیں, آپ کہتے ہیں ولنگلی ہانڈ لگاؤ, ٹھیک ہے, مجھے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. اچھا, آپ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہو, آپ کا دانت نکالنے کی بات کر رہا ہوتا ہے, کہتے ہیں آپ کا روٹ کنال ہوگا. ظاہری بات ہے, آئی ڈونٹ لائک اٹ بٹ آئی نو اٹس گڈ فار می. سو بالکل اسی طرح سے اللہ کے بندے جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے, نماز کی طرف جاؤ. اللہ کے بندے مولویوں کے ساتھ, اچھے لوگوں کے ساتھ, مطلب مولوی یہ نہیں کہ ٹپکل اسرا, بٹ اچھے لوگ جو دیندار قسم کے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے میں مولوی ہوں, بٹ دا پوائنٹ از کہ جو اچھے لوگ ہیں, جو آپ کو پازیٹیو وائبس دیتے ہیں, جو آپ کو اللہ سے جوڑتے ہیں, جو آپ کے ساتھ خیر کی بات کرتے ہیں, جو آپ کو فضول قسم کی مٹیریلسٹک نانسنس میں انگیج نہیں کرتے, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں. بلیو می اٹ ول ہیو این امپیکٹ آن یو, اٹ ول میک یو فیل بیٹر. وائی جسٹ لیٹ می گیو یو اے سمپل ایگزامپل. جو آپ نے بات کی کہ اس بندے کو لگ رہا ہوتا ہے یار یہ باتیں ٹھیک ہے, لیکن یہ نا ٹھیک نہیں ہے ایکچولی. یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کمپنی اچھی کریں؟ دیکھیں کیا ہوتا ہے جب آپ اچھی کمپنی میں جانا شروع کرتے ہیں نا, سلولی ود ان شارٹ پیریڈ آف ٹائم یو اسٹارٹ گیٹنگ ان ٹو دا ریئلی کمپنی. یعنی اگر وہ لیٹ سے کہیں کھانے پینے بھی جا رہے ہیں نا, تو آپ انہیں کے ساتھ جا رہے ہوں گے. اب وہ درمیان میں نماز کا ٹائم آئے گا, وہ سب ان سب کی فکر نماز کی طرف ہوگی. آٹومیٹکلی اٹ ول بیکم ایزیئر فار یو ٹو آفر صلاح ود دیم. وہ لوگ غلط باتیں نہیں کر رہے ہوں گے جو جن سے اجتناب کرنا چاہیے, آپ آٹومیٹکلی اس سے بھی بچ رہے ہوں گے. اچھا, آپ انجوائے بھی کر رہے ہوں گے. کہیں وہ کچھ اسپورٹس کھیلنے کی بات اگر کریں گے, جانے کی کہیں پلان کریں گے, آپ ان کے ساتھ جا رہے ہیں, ساتھ ساتھ آپ ہر غلط کام سے بچ رہے ہیں, کیونکہ وہ لوگ غلط کام سے بچتے ہیں, کیونکہ ان کے دماغ میں صبح اور شام اللہ ہوتے ہیں, اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تو آپ آٹومیٹکلی وداؤٹ ریئلائزنگ ویری کوئکلی یو اسٹارٹ فیلنگ اے کمپنی, یو اسٹارٹ انجوائنگ اٹ ایکچولی, کیونکہ آپ گروپ میں کام کر رہے ہیں نا. اچھی بات ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, آخری سوال ہے آج کا, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم شو اینڈ کر رہے ہیں. گوگلی ہے, بڑا ڈیفیکلٹ سا سوال ہے, آپ تیار ہیں؟ مینٹلی, فزیکلی, سائیکولوجیکلی, ایموشنلی, اسپرچولی. اچھا, سوال یہ ہے, جینوئن سوال ہے اور مجھے کئی دفعہ ہے, وہ سوال یہ ہے کہ میں اس کو کیسے چھوڑوں. عرض کیا ہے, میں اس کو کیسے چھوڑوں, اسی کی وجہ سے تو میں دین پر آیا ہوں. اللہ
Very much googly, yes. یہ This is- یہ this is a- آپ نے کہا مولوی سے جڑ جاؤ, وہ کہتا ہے وہی تو مولوی تھی, وہی تو مولوی تھی. وہی تو مولوی تھی جس نے مجھے ٹھیک کیا, مجھ جیسے گناہگار کو اس نے ٹھیک کیا. اب آپ کہہ رہے ہیں میں اس سے پیار چھوڑ دوں. نہیں, مجھے ایکسیپشن لگتی ہے یہاں پہ کر سکتے ہیں, یہاں پہ جائز ہے, یہاں جائز ہونا چاہیے. ویلنٹائنس پہ لے جائے نہیں. ہاں یہ کہہ رہے ہیں. میں نے ایکسیپشن کری ابھی. پہلے تو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ, ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تو تھے. یعنی وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیک لوگوں کے کمپنی ساتھ جڑ ہوگی. جاؤ وہ تو صبح شام اللہ کو یاد کرتی ہے, وہ تو صبح شام اچھا یاد اس کا کرتی ہے. جواب میں کیا ہمیں کروں؟ دیں گے, لیکن ایک چیز مجھے تھوڑی سی تنگ کرتی ہے. ابھی آپ نے 2 دفعہ گوگلی کا ذکر کیا اور دونوں دفعہ آپ نے آف اسپن کرائی ہے. ہاں پلیز گوگلی یہ ہوتی ہے, یہ اوپر سے لائیں پیچھے سے آتی ہے. اب ہر دفعہ گوگلی یہ گوگلی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سوری غلطی معاف. جی عمر بھائی. عمر بھائی سب جواب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا, دیکھیں ایسے مولویوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے, اگر تعلق بن جائے گا تو بتائیں آپ, غم یاد آئے گا کہیں پہ. یو ول انجوائے, لک ایٹ دی تھنگس. نہیں, وقتی طور پہ بھول جائے گا لیکن اٹ ول کک ان بیک جب یہ ہنسنا. ہاں تو آپ ان کے ساتھ ولا تعد عیناک عنہم, ان سے نظریں تک نہ ہٹنے دینا, اتنا گھس جائے. وہ سخت مولوی ہے. صحیح بات ہے. جا بھائی دیکھیں, قطع نظر مذاق, کیونکہ اس کا نا ایک اس کا بڑا اچھی اس پہ شارٹ ہے ہمارے دین کی طرف سے. ایک پرنسپل ہے بہت کہ معصیت اللہ میں نا کسی اور کوئی چیز نہیں آگے آ سکتی, اس میں انسانوں کی اطاعت بھی نہیں آ سکتی, اطاعت بھی نہیں آ سکتی. آپ کوئی اچھا کام, خیر کا کام آپ کو لگ رہا ہوگا کہ وہ خیر کا کام ہے, وہ کرنے کے لیے آپ کوئی غلط کام نہیں کر سکتے. یعنی ایسے پل سے آپ نہیں گزر سکتے خیر کے کام تک جانے کے لیے جو گناہ کا پل ہو, جو آپ کو گرا دے گا, کیونکہ ایکچولی وہ گرا دے گا آپ کو دریا میں, کھائی میں, کیونکہ آپ کو نظر نہیں آ رہا, آپ کو لگ رہا ہے یہ پل ہے خیر تک جانے کا, لیکن وہ آپ کو کھائی میں گرا رہا ہے. اس نے آپ اپنا کام شروع کر دیا ہوا ہے اگر آپ اس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں. دیکھیں سمپل اصول ہے, اللہ خیر, نماز یا کوئی بھی کام خیر کے لیے بھی آپ نافرمانی کا راستہ نہیں, اللہ کی نافرمانی کا راستہ نہیں اڈاپٹ کر سکتے. آپ کو اگر آپ کو مینز بھی ٹھیک کرنے, مینز. جی یس, یو ہیو ٹو ریکٹیفائی دا مینز. اور زیادہ اس میں ہے کہ اگر آپ کو لیٹ سپوز واقعی یہ ہو گیا کہ آپ کسی اپنے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی وجہ سے دین کی طرف آ گئے ہیں اب, تو مے بی یہ اللہ تعالیٰ مطلب مے بی کیا ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے ہی یہ آپ کے لیے پلان کیا. کبھی کبھار آپ کوئی غلط بندہ بھی آپ کو کوئی ٹھیک بات سکھا دیتا ہے. شیطان نے بھی آیت الکرسی کا بتا دیا تھا آپ کو. نان مسلمز بھی کبھی کبھار کوئی اچھی چیز سکھا دیتے, تو اب وہ ہو گیا. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ اب آپ نے اس بندے کے یا کہیں یار اب تو یہ اس کی میں نے ماننی ہے. اب جو ہو گیا ہے, ناؤ یو نو کہ اچھا یار یہ ریلیشن شپ از ناٹ رائٹ, دیٹس وے یو پارٹ ویز. ہاں, یا اس کو حلال کرنے کی طرف جائیں آپ, اگر آپ کو لگتا ہے کہ چلو یو ہیو ٹو ریکٹیفائی دا افیئرز ناؤ, یو ہیو ٹو ریکٹیفائی. وہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, ایک اسکالر نے نا کوئی سیرہ پڑھاتے ہوئے یہ واقعہ بتایا تھا کہ پتہ نہیں ویسٹرن کنٹری میں ایک بندے سے بات ہوئی, وہ دین کی طرف کیسے آیا تھا. وہ مسلمان شروع سے ویسٹ میں رہا تھا اور وہ بگڑ گیا تھا اور شرابی بن گیا تھا, اور شرابیوں والی ساری اس کی نا کمپنی تھی. تو ایک دفعہ شراب کے نشے میں دھت بیٹھے ہوئے ساتھ, مطلب فل ٹون ہوئے ہوئے, اور اس میں وہ جو نان مسلم ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اچھا تو مسلمانوں میں یہ شراب حرام نہیں ہوتی, اور اس طرح کی نا اسلامک ڈسکشن ہو رہی ہے شرابیوں کی طرح. تو اس بندے نے بتایا کہ وہ جو کنورسیشن تھی نا نشے کی حالت میں مجھے اسٹرائک کیا اس نے, اور میں جب واپس سوچ میں آیا تو میں نے سوچنا شروع کیا, اس کی وجہ سے میں جس میں سے 2 مسلمس تھے. اور آئی تھنک کہتے ہیں ایک سومالین جو تھا نا, کہتے ہیں اس کو بہت دین کی نالج تھی, کہتے ہیں اس نے اس حالت میں وہ کرسچن کو نا دعوت دے ڈالی, کہتے ہیں اور وہ دعوت ایکچولی مجھے مل گئی بعد میں جب ہوش میں آیا. دیٹس ہاؤ ہی سبب کچھ بھی بن سکتا ہے, بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین دیٹ یو ول کیری آن دیٹ سبب. کیونکہ جی شراب کی محفل میں بیٹھ کے مجھے ہدایت ملتی ہے, اس لیے آئی شوڈ کیپ آن گوئنگ انٹو شراب محفل, کیونکہ مجھے وہاں سے ہدایت ملتی ہے. دیٹ از رانگ. یو ہیو ٹو فکس دا مومنٹ یو ریئلائز دیٹ. ایکچولی ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, آپ نے مینشن بھی کیا تھا. یہ ہوتا ہے یہ کیا ہے, یہ سارا ٹریپ ہے پورا شیطان کا. اسٹارٹ ہوتا ہے یونیورسٹی سے عام طور پہ یا کسی بھی جگہ سے کہ جی کلاس فیلو ہیں, کو ایجوکیشن میں پہلے داخلہ لینا, اس کی اپنی قباحتیں ہیں جس کی وجہ سے اسٹارٹ ہوا. پھر آپ نے جی کلاس فیلو آپس میں جی سبجیکٹ میں جو ہمارا ہے یا کورس ہے اس کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں, یہ وہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. پھر جو ہے نا نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے کہ جی وہ اکیلے بیٹھ کے پڑھنے کا کام آ جاتا ہے کئی جگہوں پہ. پھر اس سے نیکسٹ فون نمبر ایکسچینج, پھر ڈائریکٹ فون پہ آپس میں ڈائریکٹ باتیں, خلوتی ہے وہ بھی. آج کل ویسے اسنیپ چیٹ یا انسٹاگرام پہ ڈائریکٹ ہوتے ہیں, فون نمبر والا وہ بھی تھوڑا دور ہو گیا. جی وہ بھی فون کے تھرو ہی آپ کہہ لیں, اس کو بھی فون میں شامل کر لیں. اس کے تھرو آپ نیکسٹ اسٹیپ پہ آگے اب آپ بات چیت کر رہے ہیں, پھر وہ ملنے جلنے کی بات تک نوبت پہنچ جاتی ہے. پھر اس سے آگے بات, یہ کیا ہے, خطوات الشیطان ہے. یہ اسٹیپ یو آر فالوئنگ دا فٹ اسٹیپس آف شیطان. اور ایونچولی بات بہت آگے, جو کہ یعنی کہ ولا تقربوا الزنا کا حکم دیا گیا نا کہ وہاں تک پہنچ جاتی ہے. بھی نہیں جانا, لیکن آپ پہنچ جاتے ہیں. ہو کیا رہا تھا کہ یو جسٹ وانٹڈ ٹو
یو جسٹ وانٹڈ ٹو انجوائے نا دا پلیئر. دیکھیں ہیپینس اور پلیئر میں فرق ہوتا ہے. پلیئر شارٹ ٹرم ڈوپامین از پلیئر ایکچولی, ہیپینس از ناٹ پلیئر. یس پلیئر کین کاز ہیپینس بٹ ٹو مچ پلیئر کین روئن یور ہیپینس ایز ویل. وہ کیا ہوا, وہ آپ نا شہوات کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور آپ کو پلیئر مل رہا تھا, تو ایک لیول پہ آ کے نا وہ اس کی آپ کو یو نیڈ مور ڈوپامین ناؤ, سو یو وینٹ ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ. سو شیطان آپ کو نا اپنے فٹ اسٹیپس پہ چلا کے ایونچولی اتنے غلط کام تک لے آیا. دیکھیں میں شہوات کے حوالے سے نا ایک حدیث یہاں مینشن کرنا چاہتا ہوں. یہ ترمذی کی حدیث ہے, یہ ابواب صفت الجنہ ہے 2075/2. شہوات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے نا, میں اس کو مختصر کر کے بتا رہا ہوں خلاصہ, کیونکہ پوری حدیث کے ورڈز جو ہیں وہ عبارت لمبی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا نا تو جبرائیل اس میں نعمتیں رکھیں بہت ساری زبردست. جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل جاؤ جنت کا ایک چکر لگا کے آؤ اور اپنا کمنٹ دو. جبرائیل علیہ السلام گئے, واپس آئے تو کہا یا اللہ آپ کی عزت کی قسم, جو بندہ اس جنت کے بارے میں سن لے گا نا صحیح طریقے سے, یعنی جان لے گا, وہ اس کو پا کر ہی رہے گا, یعنی وہ اس کو پا لے گا. ایسا نہیں ہو سکے گا کہ وہ اس کو مس کرے. اچھا اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ جنت کے اوپر نا فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت کے اوپر نا جو مشکلات اور مصائب اور جو ٹیسٹ اور صبر اور یہ سب کچھ اس سے ڈھانپ دو. اب اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ کہا کہ اب آپ جنت میں جا کے پھر چکر لگا کے آئیں اور بتائیں. جبرائیل علیہ السلام دوبارہ چکر لگا کے آئے اور آ کے فرمایا یا اللہ آپ کی عزت کی قسم, اب تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی بھی نہیں جا پائے گا. اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے یہی کام جہنم کے ساتھ بھی کیا. جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جائیں جہنم کا چکر لگا کے آئیں. جہنم کا چکر لگا کے آئے جبرائیل علیہ السلام, تو انہوں نے فرمایا یا اللہ آپ کی عزت کی قسم, جو بندہ اس کے بارے میں جان لے گا یا سن لے گا نا اس کے بارے میں صحیح طریقے سے, وہ تو اس سے بچ کر ہی رہے گا, یعنی وہ اس سے بچ جائے گا, یعنی وہ میک شور کرے گا کہ میں اس میں نہ جاؤں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں کو کہ جہنم کو نا شہوات اور لذتیں اور شہوات, یعنی شہوات خواہش, نفسانی خواہشات, جو بھی آپ کا دل چاہتا ہے اور جس میں بھی پلیئر ہے, جسٹ پلیئر, اس سے ڈھانپ دو. اب جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ اب آپ چکر لگا کے ہیں. وہ جب چکر لگا کے تو پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ آپ کی عزت کی قسم, اب تو مجھے لگتا ہے کوئی بھی, ہر بندہ ہی اس میں چلا جائے گا. یہ ایسی ڈیزائرز اتنے زیادہ کور کر گئے, لذتوں سے کور کر دی گئی ہے. دس از دا ہول فلاسفی آف دس لائف. یو ہیو ٹو گریب دا پرابلم فرام اٹس کور, باٹم, ایکچولی جڑ جو ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا, جس میں ویلنٹائنس بھی آتا ہے اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, جس میں آپ پھنس جاتے ہیں, ٹریپ ہوتے جاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ فلاسفی آف دس لائف ہم نے صحیح طریقے سے نہیں سمجھی. یہ سارا ہم نے ایونچولی, اگر آپ کسی بھی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے پوچھیں نا, تو مسلمس کی بات کر رہا ہوں, دے آل وانٹ ٹو انٹر انٹو جنہ, دس از دیئر فائنل ڈیسٹینیشن. بٹ ایگزیکٹلی جیسے اس حدیث میں بیان کیا گیا نا, وہ جو اس کے اوپر ایک پروٹیکٹیو لیئر ہے نا, صبر کی, مشکلات کی, اس میں سے کوئی بھی نہیں جانے کے لیے تیار. سارے جو ہے نا وہ لذات اور شہوات کے راستے سے چل کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم جنت میں بھی پہنچیں گے. نہیں, you will then fall into. وہی بات ہے, انگلش میں کہتے ہیں یو وانٹ ٹو ایٹ یور کیک اینڈ ہیو اٹ ٹو. آپ چاہتے ہو کہ آپ کا کیک بھی کھا لیں اور آپ کے پاس بچہ بھی رہے. گائز جزاک اللہ خیر. ان کنکلوژن میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے ہمارے ویورز لسنر جو سن رہے ہیں, اور جس سے ہم نے پہلے بات کی کہ جو لوگ اس حرام ریلیشن شپ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور اس کو گیو اپ کرنا چاہتے ہیں, ریممبر جس طرح میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں فری ول دیا, اللہ نے ہمیں چوائس دی ہے. آپ نے اچھے کام کرنے ہیں, آپ کی مرضی, آپ نے برے کرنے ہیں تب بھی آپ کی مرضی ہے, لیکن یاد رکھو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ایز یو سو شیل یو ریپ. ہر بندے کو اس کے کیے کا صلہ ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. جو بھی آپ نے ذرا برابر خیر کا کیا ہوگا وہ بھی اس دن آپ دیکھ لیں گے قیامت والے دن, اور جو بھی آپ نے ذرا برابر شر کا کیا ہوگا وہ بھی آپ دیکھ لیں گے. آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمتیں ہوں اس شوہر پر جو صبح نماز کے لیے اٹھتا ہو اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہو, اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پہ پانی چھڑکتا ہوگا. اور اسی طرح سے اللہ کی رحمتیں ہوں اس عورت پر جو صبح اٹھتی ہے نماز کے لیے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے, اور وہ اگر نہ اٹھے تو اس کے منہ پہ پانی چھڑکتی ہے. اب دیکھنے میں تو حدیث بڑی سمپل سی ہے, اسٹریٹ فارورڈ سی ہے, لیکن یہاں پہ نا ایک بڑے خوبصورت اس حلال رشتے کی بات ہو رہی ہے. وہ جو ایک رائٹ چوائس آپ نے میک کیا تھا, آپ نکاح کے اندر آ گئے, الحمدللہ آپ نے اپنے ریلیشن شپس کو حلال بنایا, حرام کا رستہ چھوڑ دیا, اور کس بیس پر کیا؟ دین کی بیس پر. یعنی آپ کا جو مین کرائٹیریا تھا وہ یہ تھا کہ
ہسبینڈ کیا یعنی ہسبینڈ اس جیسر سے کیا کر رہا ہے اور وائف اس جیسر سے کیا کر رہی ہے. وائف صبح اٹھتی ہے نماز کے لیے, وہ یہ نہیں کہتی کہ یہ منحوس ہوتا رہے, میں نماز پڑھتی ہوں میں تو جنت میں پہنچ جاؤں گی, نہیں, وہ کہتی ہے میں بھی نماز پڑھوں گی یہ بھی نماز پڑھے, دونوں جنت میں ساتھ جائیں گے انشاءاللہ. اور ہسبینڈ بھی یہی سوچ رہا ہے کہ میں نے جس کا انتخاب کیا ہم دنیا میں بھی پیار محبت سے رہیں گے اور جنت میں بھی یہ میرے ساتھ جائے گی, یعنی اس کے مائنڈ سیٹ میں یہی بات ہے کہ. اور میں آپ کو بتاؤں واقعی میں the only way that you can ever have a happily ever after is when you walk into Jannah together. Otherwise اگر ایک جنت میں جا رہا ہے ایک اللہ معاف کرے جہنم میں جا رہا ہے, یا دونوں ہی اللہ معاف کرے جہنم میں جا رہے ہیں, دنیا میں تو بڑی پیار محبت دکھا رہے تھے لیکن دونوں جہنم میں داخل ہو رہے ہیں, this is not a happily ever after, this is a very very sadly ever after. So please ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے, you can make the right choice now. So inshallah I hope and I pray کہ اگر آپ ہمارے شو کو دیکھتے ہیں فالو کرتے ہیں تو you will make the smart move, the smart choice. Guys جزاک اللہ خیر for coming and participating, اور بڑے اچھے لائٹ ہارٹیڈ انداز میں آپ لوگوں نے آج ایک بڑا ہی ہیوی ٹاپک کور کروا دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے. گائز انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی, سیم ٹائم سیم چینل. انٹل دین اپنا بہت بہت خیال رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.